السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون۔ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی تمسکوا بها وعضوا علیها بالنواجذ وإیاکم ومحدثات الامور الى آخر الحدیث۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم ولا من ناواهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ جمعیت جماعت اہل حدیث مرود کے قابل احترام ذمہ داروں، محترم بزرگوں، حوصلہ مند نوجوانوں، قابل احترام ماؤں اور بہنوں، یہاں کے فاضل علماء کرام، دعات، اس مسجد کے امام و خطیب، اسی طرح سے اطراف اور جوانب کی بستیوں میں جہاں بھی مساجد میں ہمارے علماء ہیں، فضلاء ہیں، دعات ہیں، وہ سبھی حضرات، اسی طرح سے ہمارے عزیز بچے، سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد ہے، اس کا شکر ہے کہ اللہ عز و جل نے ہمیں اور آپ کو اس مسجد میں ایک دعوتی اجتماع، دعوتی پروگرام کی مناسبت سے اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور میرے لیے خصوصی طور پر یہ سعادت ہے، شرف ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ مجھے اپنے احباب سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے علماء سے، اپنے نوجوان حوصلہ مند ساتھیوں سے، عزیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملاقات کا یہ شرف عطا فرمایا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس مجلس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس کو خیر کی، بھلائی کی مجلس بنائے، اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عبرت، نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل ہم نے جس مقصد سے اس اجتماع کو، اس درس کو منعقد کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس مقصد میں کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس میں اللہ عز و جل کی کتاب قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں امت کے سلف صحابہ کرام کی سیرت، اسی طرح سے خیر القرون کے اسوے اور ان کی آئیڈیل کی روشنی میں جو بھی باتیں کہنا ہے کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں عرض کی جائیں آپ حضرات سے پہلے مجھے خود سب سے پہلے اللہ عز و جل اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر سبھوں کو، تمام احباب کو، تمام بزرگوں کو، نوجوانوں کو، قابل احترام ماؤں اور بہنوں کو، سبوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، قابل احترام ماؤں اور بہنوں، نوجوان ساتھیوں، عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت سارے مراحل سے منتخب کر کے نکالا ہے۔ ہم لوگ چنندہ ہیں، ہمارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت میں چنندہ نبی ہیں، رسول ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخاب کے بعد، چن لیے جانے کے بعد، بقیہ سارے بندگان سے چنے گئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور میں عرض کر دوں کہ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں،
یہ کوئی لمبا خطاب نہیں ہے، یہ ایک درس ہے اور ایک سمجھنے سمجھانے مذاکرہ کرنے کی مجلس ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی، مذاکرے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرمایا، اور یہ انتخاب سارے بندگان میں سے ہوا۔ خود ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان اللہ سبحانہ وتعالی نظر الى قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے بندگان کے دلوں کو دیکھا تو سارے بندوں کے دلوں میں سب سے اچھا دل والا اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا۔ فاصطفاہ لنبوتہ ورسالتہ، فاصطفاہ لنفسہ وابتعثہ برسالتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رسالت کے لیے منتخب کر لیا اور اپنے لیے چن لیا۔ ثم نظر الى قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے بعد بقیہ سارے بندوں کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا۔ فوجد قلب قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سارے بندوں میں اللہ کے نبی کے صحابہ کے دلوں کو سب سے اچھے دل والا پایا۔ سب سے اچھا دل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس کے بعد آپ کے بعد سب سے اچھا دل کس کا؟ آپ کے صحابہ کرام کا۔ آپ کو اپنی نبوت کے لیے، رسالت کے لیے منتخب فرما لیا، اور آپ کے انتخاب کے بعد بقیہ بندوں میں صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وزارت کے لیے، آپ کی نیابت کے لیے، آپ کے دین کا دفاع کرنے کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دنیا میں عام کرنے کے لیے چن لیا۔ تو ہمارا نبی چنندہ ہے سارے نبیوں میں، ساری انسانیت میں۔ نبی کے صحابہ جو امت کے سب سے پہلے بیچ کے ساتھی ہیں، سب سے پہلا طبقہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا، وہ صحابہ کرام ہیں۔ یہ بھی چنندہ ہیں، سلیکٹڈ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو چنا گیا ہے، آپ کے صحابہ کو چنا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو چن لیا، لیکن صحابہ کرام تو بائی چانس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہو گئے، عرب کے علاقے میں پیدا ہو گئے، تو ان کو صحابہ ہونے کا شرف حاصل ہو گیا۔ اگر اس دور میں بائی چانس ہم پیدا ہوتے تو ہم صحابی ہو جاتے۔ ایسا نہیں ہے یہ مسئلہ بائی چانس کا نہیں ہے، اتفاق کا مسئلہ نہیں ہے کہ اتفاق ہے کہ صحابہ اس زمانے میں تھے، وہی لوگ تھے تو انہی کو اللہ کے نبی کے ساتھی ہونے کی سعادت مل گئی۔ نہیں، یہ بائی چانس نہیں، اتفاق کی بات نہیں ہے، ہو گیا ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو، اس لیے ان کے سوا کسی کو نہیں چنا کہ کوئی اس منصب کے لائق نہیں تھا۔ اس کے لائق کوئی اور ہوتا تو وہ چنا جا سکتا تھا، لیکن وہی تھے اس قابل کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وزارت کے اہل ہو سکے، آپ کی سنت کا دفاع کرنے کے لائق ہو سکے۔ بہرحال بات لمبی نہ ہو جائے، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارا نبی منتخب کیا ہوا ہے، چنندہ ہے، اور ہمارے نبی کی امت میں سب سے پہلا طبقہ صحابہ کرام کا بھی منتخب کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد تابعین ہیں، ان کے بعد تبع تابعین ہیں، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اب اس قافلے سے جو لوگ بھی جڑے وہ سب کے سب اسی فضیلت سے جڑتے چلے گئے، اسی مقام سے ہم آہنگ ہوتے چلے گئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک امتیاز ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے ان لوگوں کے لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے راستے پر، تابعین کے راستے پر، تبع تابعین کے راستے پر بے احسان بھلائی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اللہ کی رضا کے ساتھ انہی کے نقش قدم پر چلتے رہے۔ والذین اتبعوہم بإحسان، والذین اتبعوہم بإحسان، المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، جن لوگوں نے ان مہاجرین اور انصار کی اتباع کی،
بے احسان بھلائی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اللہیت کے ساتھ ان کے نقش قدم پر چلے رہے، ان سب سے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب سے راضی ہو چکا ہے اور یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو چکے ہیں۔ اچھا جناب علی، اب آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس پوری دنیا میں اسلام سے نسبت رکھنے والے جتنے بھائی، جتنے لوگ ہیں جن کی نسبت اسلام سے ہے، ان سب میں یہ لوگ جو اہل السنت ہیں، اہل الجماعت ہیں، اہل الحدیث ہیں، اہل الاثر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نجات یافتہ طائفہ ہونے کا شرف حاصل ہے، طائفہ منصورہ ہونے کا جن کو شرف حاصل ہے، یہ بھی چنندہ ہے، ان کے لیے سعادت ہے، ان کے لیے شان ہے، ان کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلی بات یہی ہے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے احباب سے، بزرگوں سے، جوانوں سے، ماؤں سے، بہنوں سے، عزیزوں سے، کہ یہ ہم لوگ جو ہیں، جو اس نقش قدم پر چل رہے ہیں، جو صحابہ کا نقش قدم ہے، جو صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کے صحابہ سے لی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا اور پھر اس راستے پر چلے اور ان کے نقش قدم پر تابعین چلے، ان کے نقش قدم پر تبع تابعین چلے اور ان کے نقش قدم پر جو بھی قیامت تک چلتے رہیں گے، ان سب کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ ان کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ یہ صحابہ کا طبقہ، یہ تابعین کا طبقہ، یہ تبع تابعین کا طبقہ، یہ اس کے بعد چوتھا طبقہ، 5ویں پیڑھی، 6ٹھی پیڑھی، 7ویں، ہم 14ویں نمبر پر آئے ہوں، 15ویں نمبر پر آئے ہوں اور اس کے آگے آئے ہوں، اور ہمارے بعد نہ جانے کتنے لوگ آئیں گے، وہ جس طبقے میں بھی آ رہے ہوں گے دنیا کے اندر، ان طبقوں سے تعلق نہیں ہے، تعلق اس بات سے ہے کہ یہ سلسلہ ہے، اس سلسلے کے ذریعے سے ان کی نسبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑتی ہے۔ ہماری نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، آپ کی سنت سے ہے، آپ کی حدیث سے ہے، اس لیے اہل السنت ہمارا نام ہے، اہل الحدیث ہمارا نام ہے، طائفہ منصورہ ہمارا نام ہے، کیونکہ حق پر، اسی قرآن پر، اسی سنت پر، اسی نبی کی سنت پر، آپ کی سنت پر ہم قیامت تک ضرور بھی ضرور ایک طائفہ کو، ایک جماعت کو پائیں گے۔ یہ دنیا ایک سیکنڈ کے لیے بھی ان اہل السنت سے خالی نہیں رہے گی۔ ابھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ہمیں شرف حاصل ہے کہ اللہ نے ہمیں بھی انہی میں سے بننے کی توفیق عطا فرمائی ہے، ہم انہی میں سے، ہماری نسبت نہ کسی شخصیت سے ہے، نہ ابو بکر سے ہی، نہ عمر سے، نہ عثمان سے، نہ علی سے، ہم اپنی نسبت ابو بکر سے نہیں کرتے، اپنی نسبت عمر بن خطاب سے نہیں کرتے، اپنی نسبت عثمان سے نہیں کرتے، علی سے نہیں کرتے، یہ ہمارے آئیڈیل ہیں، لیکن نسبت ہم براہ راست محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھتے ہیں۔ یہ انہی کے نقش قدم پر چلنے والے، اس دین کا دفاع کرنے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر کی حیثیت سے، آپ کی سنت کا دفاع کرنے والے کی حیثیت سے، ہم پوری امت میں سب سے اونچے مقام کے جن کو سمجھتے ہیں وہ یہ صحابہ کرام کی تعداد ہے، صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اپنا مقام جانیں۔ سب سے پہلا نقطہ میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے بھائیوں، ہم کم ہیں، تھوڑے ہیں، معمولی تعداد میں ہیں، اجنبی ہیں، وحشت محسوس کرتے ہیں، ڈرتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ بہت کم ہیں، بہت تھوڑے ہیں، کیا ہوگا اتنے سے؟ میرے بھائیوں، کبھی بھی کم تعداد سے وحشت محسوس نہیں کرنا، تعداد کی قلت سے وحشت نہیں ہونی چاہیے، تعداد کوئی معنی نہیں رکھتا، کوئی معنی نہیں ہے تعداد، اصل پیمانہ حق ہے، وہ حق جس کی بنیاد پر اس دنیا میں عزت اور شان و شوکت کا وعدہ ہے، جس کے نتیجے میں اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر کی بشارت ہے، جس کے نتیجے میں جنت کا داخلہ ہے، جس کے نتیجے میں جہنم سے آزادی ہے۔ یہ اصل میں پیمانہ ہے۔ کم ہے تو کیا ہوا، تھوڑے ہیں تو کیا ہوا، وحشت محسوس نہیں کرنا۔ میں بات کروں گا ابھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو سب سے پہلی بات ہمیں یہی سمجھنا ہے میرے بھائیوں کہ ہم بھی چنندہ ہیں، ہمیں اللہ نے چنا ہے۔ امت میں نہ جانے کتنے طبقے ہیں جن کی نسبتیں امتیوں تک پہنچتی ہیں، جن کی نسبت امتیوں سے جڑی ہوئی ہے، امت کے بڑے سے، امت کے چھوٹے سے، امت کے اعلیٰ سے، امت کے پرانے سے، امت کے نئے سے،
کوئی 500 سال، کوئی 600 سال، کوئی 800 سال، کوئی 1000 سال، کوئی 200 سال، کوئی 150 سال، اور کوئی صبح شام پیدا ہونے والی نکلنے والی جماعتوں اور نکلنے والے فرقوں سے ان کی نسبت جڑی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکر ہے کہ ہماری نسبت، ہمارا وجود کب سے ہے؟ جب سے اس دنیا کے اندر غار حرا سے پہلی وحی آئی تھی، اس وقت سے ہمارا وجود ہے اس دنیا کے اندر۔ اس لیے کبھی وحشت محسوس نہیں کرنا۔ میرے بھائیو، میرے بزرگوں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں تو ہم سنتے رہتے ہیں نا، اکثر و بیشتر سنتے ہیں، غربا والی، غربا اجنبیوں والی ہم سنتے رہتے ہیں۔ بدا الاسلام غریباً وسیعود کما بدا، اسلام اجنبیت کے عالم میں شروع ہوا تھا اور پھر دھیرے دھیرے پلٹ کر کے دوبارہ پھر اجنبی ہو جائے گا۔ فطوبی للغرباء، تو خوشخبری ہے، بشارت ہے، جنت کا وہ درخت ہے ان لوگوں کے لیے جو اجنبی ہیں۔ اچھا میں آپ کو بتا دوں، اب یہ جماعتوں کے نام جو غربا کے نام سے پڑ گئے ہیں، اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہم سنت رسول کے حساب سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا من الغرباء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ غربا کون ہے؟ یہ اجنبی لوگ کون ہیں؟ یہ ان نون لوگ کون ہیں؟ غیر معروف لوگ کون ہیں؟ غربا کون ہے؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شرح فرمائی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا غربا کون ہے، اور ہم اگر اسی بات کو سمجھ لیں تو اپنے منصب کو سمجھ لیں گے، اپنی ذمہ داری کو سمجھ لیں گے، ہم اپنی حیثیت سمجھ لیں گے کہ ہم کون ہیں، ہمیں اللہ نے کیسے منتخب کیا ہے، ہمیں اللہ نے کون سی شان عطا فرمائی ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون سا اعزاز اور کون سی عزت عطا فرمائی ہے، اور ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہماری مسئولیت کیا ہے، ہمیں کس لیے دنیا میں بھیجا گیا، کیوں بپا کیا گیا ہے، اس بات کو ہم سمجھ لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اناس صالحون قلیل فی اناس سوء کثیر، من یطیعہم من یعصیہم ای اکثر ممن یطیعہم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجنبیوں کے بارے میں بتایا، کون اجنبی ہیں، کون اجنبی ہیں؟ یہ اسلام اجنبیت کے عالم میں شروع ہوا تھا، یعنی اسلام جب آیا تھا تو چند ہی لوگ تھے جو اسلام کے صحیح فالوور تھے، اسلام کے سچے اسلام پر چلنے والے تھے، اور اس کے بعد دھیرے 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 بڑی تعداد ہو گئی، نہ جانے کتنے فرقے، نہ جانے کتنے ٹکڑے ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے یہ بات سمجھا دی تھی کہ جو لوگ میرے بعد زندہ رہیں گے بہت سارے اختلاف دیکھیں گے، بہت ساری ٹکڑیاں دیکھیں گے، بہت سارے دھڑے، بہت سارے گروہ، بہت ساری ٹولیاں دنیا کے اندر پھیل جائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ حالت پیدا ہو جائے گی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ان قریب قیامت سے پہلے پھر یہ سچا اسلام، یہ حقیقی اسلام اجنبی ہو جائے گا، اس کے فالوور کم ہو جائیں گے، تھوڑے لوگ رہیں گے، تھوڑی تعداد، تھوڑی جماعت، چند لوگ، انگلیوں پر گنو، 2 ہاتھوں پر گنو، 1 ہاتھ پر گنو، اس سے زیادہ ان کی تعداد نہیں رہیں گی، ایسی حالت ہو جائے گی۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ غربا اجنبی کون ہے؟ اناس صالحون قلیل، وہ نیک لوگ جو بہت تھوڑے ہوں گے، بہت تھوڑے ہوں گے، نیک لوگ، اچھے لوگ جو بہت تھوڑے ہوں گے، فی اناس سوء کثیر، بہت سارے برے لوگوں میں بہت تھوڑے لوگ ہوں گے جو صالح اور نیک ہوں گے۔ یہ اجنبی ہے۔ اجنبی کون ہے؟ برے لوگوں کی تعداد بڑھ جائے گی، وہ برائی عقیدے کی، منہج کی، اعمال کی، اخلاق کی، کردار کی، سیاست کی، رہن سہن کی، معاملات کی، سلوک کی، ہر اعتبار سے سوء اناس سوء کثیر، بہت سارے برے لوگوں کے بیچ میں چند تھوڑے لوگ، بہت تھوڑے لوگ نیک لوگ ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ من یطیعہم اکثر من یعصیہم اکثر ممن یطیعہم، ان کی نافرمانی کرنے والے، ان کی بات نہ ماننے والے ان سے زیادہ ہوں گے جو ان کی بات ماننے والے۔ یعنی کیا مطلب؟ بات ماننے والے بہت کم ہوں گے اور نہ ماننے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ سماج کا جائزہ لے کر کے دیکھو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہماری آنکھوں کے سامنے حقیقت بن کے دکھائی دے رہی کہ نہیں دے رہی؟ حقیقت یہ ہے غربا، یہ ہے اجنبی، جن کی تعریف، جن کی ڈیفینیشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ مسند احمد بن حنبل کی صحیح روایت ہے،
دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من الغربا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اجنبی کون ہوں گے؟ یہ تھوڑے لوگ جو حق پر چلنے والے ہوں گے، جن کو لوگ اجنبی سمجھیں گے۔ یہ کون آدمی آ گئے سنت کی بات کرتا ہے، حدیث کی بات کرتا ہے، یہ ساری امت کے بڑے بڑے ائمہ کو چھوڑ دیتا ہے، سارے بزرگوں کو چھوڑ دیتا، ان کا نام نہیں لیتا، ان کے پیچھے نہیں چلتا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کیسے لوگ ہیں؟ آخر امت میں یہ طبقہ کہاں سے آ گیا؟ اب اس کے بعد 100 سال 150 سال فلاں ایسا ویسا تانے دنیا بھر کے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا غربا، دوسری مرتبہ دوسری حدیث میں سوال کیا گیا، اے اللہ کے نبی آپ فرما رہے ہیں کہ دین اجنبی ہو جائے گا، سچے اسلام پر چلنے والے بہت تھوڑے لوگ باقی بچیں گے، اجنبی جو غیر معروف ہوں گے، لوگ نہیں پہچانیں گے یہ کون لوگ ہیں، کہاں سے آ گئے، اس طرح کی بات کریں گے۔ کون ہیں؟ اللہ کے نبی کے صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی نے فرمایا الذین، یہ سن لو اچھی طرح سے، الذین یصلحون اذا فسد الناس، یہ اجنبی وہ ہوں گے کہ جب لوگوں میں فساد آ جائے گا، لوگوں میں بگاڑ آ جائے گا، تو یہ لوگ صلاح اور نیکی کے راستے پر ڈٹے رہیں گے۔ دنیا میں فساد بگاڑ ہے، اسلام کے نام لیوا جماعتیں ٹولیاں دھڑے، ان کے اندر فساد ہوگا، عقیدے کا فساد، منہج کا فساد، عمل کا فساد، معاملے کا فساد، اخلاق کا فساد، کردار کا فساد، اللہ کے حقوق میں فساد، بندگان کے حقوق میں فساد، نبی کے حقوق میں فساد ہوگا ان کے اندر۔ ایسے موقع پر جو صلاح اور نیکی کے راستے پر چلیں گے یہی لوگ اجنبی ہوں گے۔ ہے کہ نہیں؟ آج اجنبیت ہے کہ نہیں اجنبیت ہے؟ عجیب ہو گیا۔ وہ بات یاد آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث کے سیاق میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، انہوں نے فرمایا تھا کیف انتم اذا لبستکم فتنہ، بات لمبی نہ ہو جائے، کہا تھا کیف انتم اذا لبستکم فتنہ، بھلا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب فتنے تمہیں اپنی لپیٹ میں لے لیں گے، ایسے نازک حالت میں تم گھر جاؤ گے کہ تمہیں کچھ سجھائی نہیں دے گا، تم گھر جاؤ گے فتنے میں، اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی؟ سمجھایا آگے وہ حالت فتنہ کیسا ہوگا، فتنہ کیسا ہوگا۔ ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، حالت یہ ہو جائے گی حتی اذا تورکت، یہاں تک کہ جب کوئی بدعت کا کام، کوئی گناہ کا کام، کوئی خلاف کتاب کام، کوئی خلاف سنت کام، کوئی خلاف منہج سلف کام کیا جائے گا، بڑی تعداد اس پر عمل کرنے والی ہو جائے گی، اگر ہم آپ عمل نہیں کریں گے تو لوگ کہیں گے سنت چھوڑی جا رہی ہے۔ بدعت نہیں کرو گے، بدعت کرنے والے، گناہ کے کام کرنے والے، خلاف سنت کام کرنے والوں کی کثرت ہو جائے گی، اتنے زیادہ لوگ اس غلط کام پر عمل کرنے والے ہو جائیں گے کہ اگر ہم آپ عمل نہیں کریں گے تو لوگ کہیں گے سنت نہیں عمل کر رہے، سنت چھوڑ رہے ہیں، تو بدعتوں کو چھوڑنے کی صورت میں ہمیں تانا دیا جائے گا کہ سنت چھوڑی جا رہی ہے کہ نہیں ایسی حالت؟ ہاں، اگر آج کہہ دیں کہ بھائی یہ میلاد کہاں سے آ گیا، یہ میلاد کہاں سے آ گیا مثال کے طور پر، تو لوگ کہتے ہیں کون سا مسلمان، اس کو میلاد نہیں معلوم ہے، نبی کی میلاد بھی نہیں جانتا، کیسا مسلمان ہے یہ؟ اجنبیت ہے کہ نہیں اجنبیت ہے؟ ایک مثال ہے خالی، ایسی مثالیں بہت ساری، الگ ہی موضوع بن جائے گا اگر ہم سب کا سروے کرنا شروع کر دیں گے، لیکن نہیں، سمجھنا یہ ہے کہ ہم کون ہیں۔ یہ مسلک، یہ منہج اہل الحدیث کا، اہل السنت کا، اہل الاثر کا، جن کو سلف کا منہج کہا جاتا ہے، جو حضرات صحابہ کرام کے ڈگر پر، امت کے تابعین کے ڈگر پر، امت کے تبع تابعین کے ڈگر پر چلنے والے لوگ ہیں، ان کی ذمہ داری کتنی بڑی، ان کی حیثیت کیا ہے امت کے اندر، یہ دنیا کے سارے فرقوں، سارے ٹولیوں کے بیچ میں کتنے اونچے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فائز ہیں، ان کو کرنے کی کیا ضرورت ہے، ان کو کیا کرنا چاہیے، انہیں کیا ذمہ داری ادا کرنی چاہیے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ اسی لیے یہ کبھی نہ سوچنا کہ ہم بہت تھوڑی تعداد میں ہیں، ہم کم ہیں، ہماری مسجدیں کم، ہمارے مدرسے کم، ہمارے افراد کم، ہمارے مرد کم، ہمارے نوجوان کم، اس کمی کو کبھی وحشت کا ذریعہ نہیں بنانا۔ اچھا جناب علی، اس حوالے سے میں آپ کے سامنے ایک قول صرف عرض کرنا چاہتا ہوں سلف کا، حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے بعد، ان کے بعد، یہ تو پرانے ہیں، ان کے بعد امت کے بہت سارے علماء، خاص طور پر امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مدارج السالکین کے اندر لکھا اس چیز کو، کیا کہتے ہیں؟ اتبع طرق الہدی، ہدایت کے راستے کی پیروی کرتے رہو، سنت کے راستوں کی پیروی کرتے رہو، ولا
تستوحش بقلت السالکین علیہا، اور کبھی بھی سنت کے راستے پر چلنے والوں کی قلت کی وجہ سے وحشت محسوس نہیں کرنا۔ سنت کے راستے پر چلتے رہو، سنت کے راستے پر چلو، چلنے والے اکیلے ہو تب بھی چلو، 2 ہی لوگ ہو تب بھی چلو، 3 ہی لوگ ہو تب بھی چلو، کم تعداد کی وجہ سے وحشت نہیں محسوس کرنا کہ اس پر تو کوئی اور چلتا ہی نہیں، کوئی اور چلنے والا نہیں ہے، خود ہمارے باپ نہیں چلتے، ہمارے دادا نہیں چلتے، ہمارے پرکے نہیں چلتے، ہمارا پڑوسی نہیں چلتا، ہمارا خاندان والا نہیں چلتا، یہ سوچ کر کے ہدایت کے راستے کو نہیں چھوڑنا، وحشت محسوس نہیں کرنا کہ چلنے والے کم ہیں اس راستے کے اوپر۔ کیا کہا؟ بقلت السالکین علیہا، اس پر چلنے والوں کی قلت سے وحشت محسوس نہیں کرنا، گھبرانا نہیں، اجنبیت محسوس نہیں کرنا، اکیلا پن محسوس نہیں کرنا۔ اور کیا کہا؟ وَلَا تَغْتَرَّ بِكَثْرَةِ الْهَالِكِينَ، اور ہلاک ہونے والوں کی کثرت سے، بھیڑ سے دھوکہ بھی کبھی نہیں کھانا۔ یہ امت کے سلف کی رہنمائی اور ہدایت ہے ہمارے لیے، آپ کے لیے، قیامت تک آنے والے سارے حق پرستوں کے لیے، کہ کبھی یہ دماغ میں نہیں آنا چاہیے کہ ہم تو بہت تھوڑے ہیں۔ کبھی نہیں، کبھی نہیں میرے بھائیوں، یہ مرود کی بستی ہے جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مسجد ہے اللہ کی کتاب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی دعوت اور اس کی نشر و اشاعت کرنے کے لیے تعداد کم ہے، کبھی وحشت نہیں، کبھی وحشت نہیں۔ اللہ کی حمد کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو، ہم کو، اس بستی میں تھوڑے ہیں تو کیا ہوا، اسی ٹریک پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی ہے جو ٹریک جنت کی طرف لے جانے والی ہے۔ مسلک سنت پہ اے سالک چلا جا بے دھڑک، مسلک سنت پہ اے سالک چلا جا بے دھڑک، جنت الفردوس کو سیدھی گئی ہے یہ سڑک۔ مسلک سنت پر چلتے چلے جاؤ، اکیلے 2 3 4 5 انگلیوں پر گننے والے، نمک آٹے میں نمک کے برابر، اس سے کوئی بھی وحشت محسوس نہیں کرنا ہے۔ حق پرست ہمیشہ کم رہے ہیں، کم رہے ہیں، اسی لیے 73 میں سے 72 جہنم میں جائیں گے، 1 جنت میں جائے گا۔ کم ہے کہ نہیں کم ہے جنت میں جانے والے؟ کثرت کوئی معیار نہیں ہے، کثرت کی مذمت بار بار آئی ہے قرآن کریم کے اندر، بات اس میں لمبی ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، زیادہ تر لوگوں کی، اکثریت کی حالت یہ ہے کہ آپ کتنی بھی کوشش کر لیں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اکثریت کی حالت۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکثرہم لا یعقلون، اکثرہم لا یؤمنون، زیادہ تر لوگ ایمان نہیں لانے والے، زیادہ تر لوگ سمجھدار لوگ نہیں ہیں، زیادہ تر لوگوں کی مذمت آئی ہوئی ہے، اور قلت، تھوڑے لوگ، قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں شکر ادا کرنے والوں کی تعداد بہت کم ہے۔ وَلَا تَجِدُ، شیطان وعدہ بھی کر کے آیا تھا نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اس وقت ہی وعدہ کیا تھا شیطان نے، بہت ساری باتیں کہی تھی، اسی کے اخیر میں اللہ نے کیا فرمایا، شیطان نے کیا کہا تھا، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اے اللہ تو اپنے بندوں میں سے اکثریت کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا، اکثر نہ شکرے ہوں گے۔ اس لیے کثرت کوئی معیار نہیں ہے، اس لیے کوئی رد اور نقد کرنے کے لیے یہ پروگرام تو نہیں ہے، لیکن اپنے بھائیوں کو کچھ باتیں شیئر کرنے کے لیے پروگرام ہے۔ میرے بھائیوں، آپ بار بار سنتے ہوں گے سواد اعظم کا لفظ، سواد اعظم، علیکم بالسواد الاعظم، سواد اعظم کو لازم پکڑو۔ سواد اعظم کا مطلب ہمارے بھائی یہ سمجھتے ہیں، بہت سارے بھائی سمجھتے ہیں کہ سواد اعظم کا مطلب ہوتا ہے جو سب سے بڑی تعداد جس جماعت کی ہے، میجورٹی جس کے پاس ہے، اسی کے ساتھ جڑ جاؤ۔ 2 باتیں صرف سمجھنی ہیں بالکل شارٹ میں، پھر اس کے بعد اگلے نقطے پر مجھے بات کرنی۔ ہم نے 3 4 5 پوائنٹس کچھ نوٹ کیے ہیں آپ کے سے گفتگو کرنے کے لیے۔ 2 بات صرف سمجھنی اس حوالے سے۔ ایک بات یہ جان لیں کہ سواد اعظم کو لازم پکڑو، اس معنی کی کوئی بھی روایت صحیح نہیں ہے۔ سواد اعظم کو لازم پکڑو، اس معنی کی کوئی روایت صحیح نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری چیز یہ ہے، اگر سواد اعظم کو لازم پکڑنے کی بات ہم مان بھی لیں کہ وہ حدیث صحیح ہے، تو اس سے مراد بڑی تعداد نہیں ہے، بڑی تعداد، میجورٹی کی بات نہیں ہے، اس سے مراد
وہ راستہ ہے جس راستے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو چھوڑا تھا. صحابہ کرام اسی راستے پر چلتے رہے, ان کے شاگرد تابعین اسی راستے پر چلتے رہے, اسی پر تبع تابعین چلتے رہے, اور وہ سلسلہ وار وہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا. لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق, ایک طبقہ میری امت کا ہمیشہ حق پر غالب رہے گا. ان کی مخالفت کرنے والے, ان سے نفرت کرنے والے, ان کا ساتھ نہ دینے والے, ان کو بے سہارا چھوڑ دینے والے, انہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے, اور قیامت آ جائے گی اور وہ ویسے ہی حق پر غالب رہیں گے. اس لیے کبھی بھی حق پرستوں سے یہ دنیا کا خالی نہیں رہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ ایک طبقہ, ایک طائفہ, اس میں بھی اشارہ ہے کہ چھوٹی جماعت رہے گی, وہ چھوٹی تعداد رہے گی لیکن ہمیشہ قائم رہے گی, دنیا میں حق پر ڈٹی رہے گی. اس سے کبھی دنیا خالی نہیں ہو سکتی. اس لیے اگر کوئی آپ کو, ہم کو اس دنیا میں, اگر اس ملک میں یا اس ملک کے باہر بہکاتا ہے کہ ہندوستان میں کوئی ایسا نہیں ہے, کوئی عالم ایسا نہیں جس سے علم حاصل کیا جائے, کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس سے علم سیکھا جائے, جس کو اپنا آئیڈیل بنایا جائے, تو پھر یہ بات سراسر جھوٹ ہے. کیونکہ کوئی بھی طبقہ, کوئی بھی دور, کوئی بھی زمانہ حق پرستوں سے خالی نہیں رہ سکتا ہے. میرے بھائیوں, اسی لیے اب ہماری دوسری جو ذمہ داری ہم کو سمجھنا ہے, یہ تو ہمارا مقام ہے. یہ کیا ہے ہمارا؟ یہ ہمارا مقام ہے, یہ ہماری عظمت ہے, یہ ہماری شان ہے, یہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعزاز بخشا ہے کہ ہم اسی نسبت سے جڑے ہوئے ہیں. وہی سنت, وہی حدیث, وہی سیرت, وہی ادائیں, وہی اقوال, وہی افعال, وہی تقریرات, وہی فتاوے, وہی فیصلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے منتقل کیا, تابعین نے منتقل کیا, تبع تابعین نے منتقل کیا, اسی کو ہم نے اپنا آئیڈیل بنا رکھا ہے. ہمیں اللہ نے اسی سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. ہماری نسبت کسی شخصیت سے نہیں ہے, کسی پیر سے نہیں ہے, کسی شیخ سے نہیں ہے, کسی امام سے نہیں ہے. ہماری نسبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, آپ کی زبان سے نکلی ہوئی باتوں سے ہماری نسبت ہے. اہل الحدیث ہم اہل النبی وان, اہل الحدیث ہم اہل النبی وان لم یصحبوا نفسہ انفاسہ صحیبوا. کسی عربی شاعر نے کہا تھا, اہل الحدیث یہ اہل نبی ہیں. اہل حدیث کون ہے؟ یہ اہل نبی ہیں. وان گرچہ لم یصحبوا نفسہ, براہ راست نبی کے ساتھ میں تو نہیں رہے, انفاسہ صحیبوا, آپ کی سانسوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ یعنی براہ راست تو اللہ کے نبی کے ساتھ رہنے کا ان کو موقع نہیں ملا. یہ اہل الحدیث اہل نبی ہیں. اہل حدیث کیا ہے؟ اہل نبی ہیں. گرچہ انہیں اللہ کے نبی کے ساتھ براہ راست رہنے کا موقع نہیں ملا, لیکن اللہ کے نبی کے سانسوں کے ساتھ رہنے کا موقع. یعنی کیا مطلب؟ آپ کی زبان سے, آپ کی سانسوں کے ساتھ جو سنت اور حدیثیں نکل کر کے آئی ہیں, یہ انہی کے ساتھ صبح شام گزارتے ہیں, اسی پر عمل کرتے ہیں, اسی کو اپنا اوڑھنا بچھونا سمجھتے ہیں, اسی کو اپنی نجات کا ذریعہ بناتے ہیں. ہر چھوٹے بڑے عمل کے اندر کسی چھوٹے بڑے کی تفریق کے بغیر سنت کو اپنی پیشانیوں پر سجاتے ہیں, چوں چرا نہیں کرتے, اس کی بات سامنے نہیں لاتے. کسی امتی کا درجہ نبی کی حدیث کے آ جانے کے بعد بڑا نہیں سمجھتے. امت کے علماء کو ائمہ کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں, ان کے علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں, ان کے فتووں سے فائدہ اٹھاتے ہیں, ان کی کتابوں سے علم حاصل کرتے ہیں, ان کی تحریروں سے, ان کے فیصلوں سے روشنی حاصل کرتے ہیں. لیکن حدیث و سنت کے مقابلے میں کسی امتی کا درجہ اللہ کے نبی سے اوپر نہیں بڑھاتے. یہ ہماری شان ہے. اب ہماری دوسری ذمہ داری کیا بنتی ہے میرے بھائیوں؟ دوسری ذمہ داری ہماری یہ بنتی ہے کہ اب انسان ہونے کے ناطے اگر اہل السنت میں, اہل الحدیث میں کسی وجہ سے کوئی نظریاتی اختلاف ہو جائے, نظریاتی اختلاف تو ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ نظریاتی اختلاف تو باپ اور بیٹے میں ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ ماں بیٹے میں ہو جاتا, ماں بیٹی میں ہو جاتا ہے. لیکن رشتہ اتنا گہرا ہے, خون کا رشتہ, ماں باپ کا رشتہ کتنا گہرا رشتہ ہوتا ہے. لیکن نظریاتی اختلاف کبھی باپ بیٹے میں بھی ہو جاتا ہے. لیکن کیا دونوں الگ الگ ہو جانا چاہیے؟ کیا دونوں میں نفرت ہو جانی چاہیے؟ نہیں ہونی چاہیے. وہ رشتہ مضبوط رہے گا, وہ ادب
قائم رہے گا، وہ تعلق قائم رہے گا، نظریاتی اختلاف اپنی جگہ باقی رہے لیکن آپس میں دوریاں کبھی نہیں ہو سکتی ہیں۔ اچھا، تو مجھے بتانا یہ ہے کہ اگر اہل السنت میں آپس میں کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، نظریاتی اختلاف، فکر کا اختلاف، سوچ کا اختلاف، تو ایسی صورت میں یہ اختلاف اتنے آگے نہیں جانا چاہیے کہ آپس میں تفرقے کا باعث بن جائے۔ یہ اختلاف اتنا آگے نہیں جانا چاہیے کہ شیطان کو راستہ مل جائے ہمارے بیچ میں داخل ہونے کا، کیونکہ شیطان تفرقے سے بہت خوش ہوتا ہے، حق پرستوں میں تفرقہ ڈالنا چاہتا ہے، دراڑ پیدا کرنا چاہتا ہے، روڑے اٹکانا چاہتا ہے، تاکہ یہ سنت اور حق پر چلنے والے بھی معمولی مسائل پر بکھر جائیں، اختلاف کر لیں، اور وہ اس سے بات نہ کرے، وہ اس سے بات نہ کرے، وہ اس کے پاس نہ جائے، وہ اس کے پاس نہ جائے، وہ مسجد چھوڑ دے، وہ مدرسہ چھوڑ دے، پروگرام میں حاضر نہ ہو۔ اس طرح کا ماحول شیطان پیدا کرتا ہے۔ آپ کو اس حوالے سے 1-2-3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت ہمارے سامنے ہے، آپ کے صحابہ کرام، ان کی سیرت ہمارے سامنے ہے، ان کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ آپ کے صحابہ میں کیا نظریاتی اختلاف نہیں ہوتا تھا؟ نظریاتی اختلاف ہوتا تھا، لیکن وہ اختلاف کی حد تک رہتا تھا، افتراق کی حد تک نہیں پہنچتا تھا۔ اختلاف الگ چیز اور افتراق کیا ہے؟ یہ الگ چیز ہے۔ اختلاف ہونا الگ چیز ہے، آپ کی الگ سوچ ہے، میری الگ سوچ ہے، آپ کا الگ مسئلہ ہے، میرا الگ مسئلہ ہے، دونوں کسی مسئلے میں الگ الگ ہیں، لیکن یہ اختلاف آپس میں ٹکڑے ہو جائیں، فرقے میں بٹ جائیں، الگ تھلگ ہو جائیں، آپس میں انتشار پیدا ہو جائے، اس کی نوبت کبھی بھی اہل سنت کے اندر نہیں آنی چاہیے۔ میں آپ کو بتاؤں، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت حسن ابن ابو الحسن البصری رحمۃ اللہ، چوٹی کے امام ہے نا، سارے لوگ جانتے ہیں، مشہور تابعین میں سے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ترفقوا یا اہل السنہ، ترفقوا، اے اہل سنت، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ۔ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیسے پیش آؤ؟ نرمی سے پیش آؤ، رفق کے ساتھ معاملہ کرو۔ کیوں؟ آخر کیوں ایسا؟ فَإِنَّكُمْ أَقَلُّ النَّاسِ، کیونکہ تم ساری انسانیت میں سب سے تھوڑی تعداد میں ہو، تم تھوڑی تعداد میں ہو، اور آپس میں بکھر جاؤ گے تو تم کس کام کے رہ جاؤ گے؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا، فَإِنَّكُمْ أَقَلُّ النَّاسِ، اے لوگوں آپس میں نرمی سے کام لو۔ اسی لیے اس وقت کے چوٹی کے امام اور محدث، جس کو عالم اسلام کا سب سے بڑا محدث کہا جاتا ہے، امام علامہ عبد المحسن بن حمد العباد البدر، جو مسجد نبوی کے مدرس ہیں، مدینہ یونیورسٹی کے بہت سینئر سابق استاذ ہیں، اور بہت بڑی تعداد، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ان سے علم حدیث حاصل کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، انہوں نے ایک رسالہ لکھا ہے، رفقاً اہل السنت باہل السنہ، رفقاً اہل السنت باہل السنہ، اے اہل سنت، اہل الحدیث، اہل سنت کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو۔ تم آپس میں الجھ جاتے ہو، یہ بھی اہل سنت، یہ بھی اہل سنت، یہ بھی اہل حدیث، یہ بھی اہل حدیث، اور آپس میں الجھ جاتے ہو، وہ اس کے خلاف گرم، وہ اس کے خلاف گرم، وہ اس کے خلاف ہو جاتا ہے۔ رفقاً اہل السنت باہل السنہ، اہل سنت کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں، آپس میں ٹکراؤ پیدا نہ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں۔ کیوں؟ فَإِنَّكُمْ أَقَلُّ النَّاسِ، کیونکہ تم پہلے سے ہی لوگوں میں سب سے کم ہو، لوگوں میں تم کیا ہو؟ سب سے کم ہو، اس لیے یہ کام کبھی بھی نہ ہونے دینا۔ کیا مطلب ہے؟ پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ اہل سنت میں بکھراؤ نہیں پیدا ہونا چاہیے، ورنہ کیا ہوگا؟ وہی طریقہ ہوگا۔ اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ، مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ۔ کیوں بھائی؟ مشرکوں میں سے کیا مطلب ہو گیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ مشرکوں کا کام کیا تھا؟ اللہ اکبر، مشرک بکھر گئے، ٹکڑے ہیں، ٹولیاں ہیں، پارٹیاں ہیں، گروہ ہیں، دھڑے ہیں، جماعتیں ان کے اندر، نہ جانے کتنے ٹکڑے ہیں ان کے اندر۔ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فریحون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ، جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، بانٹ لیا، الگ الگ ٹکڑے بنا لیا انہوں نے۔ کل حزب بما لدیہم فریحون، اور ہر پارٹی جس طریقے پر چلتی ہے اسی میں مست ہے،
وہ اپنی پارٹی میں خوش، وہ اپنی پارٹی میں خوش، وہ اپنی پارٹی میں، وہ اپنی ٹولی میں، وہ اپنی گروہ میں، سب اپنی اپنے دھڑے کے ساتھ مست اور مگن ہیں. تم مشرکوں کی طرح سے نہیں ہو جانا. فَإِنَّكُمْ أَقَلُّ النَّاسِ، کیونکہ تم سب سے تھوڑے لوگ ہو، اس لیے تم یہ کام ہرگز نہیں کرنا. اچھا جناب علی، یہ تو ہو گئی نظریے کی بات. نظریے کی بات میں آپ کو علمی اور دینی مسائل میں اختلاف کی بات بتانا چاہتا ہوں. آج بکھرا ہو جاتا ہے معمولی سی چیز، میں ایسا چاہتا ہوں لیکن دوسرا ایسا نہیں چاہتا، دوسرا ایسا چاہتا ہے میں ویسا نہیں چاہتا. چونکہ میری رائے کے مطابق کام نہیں کیا جا رہا اس لیے میں اس کے ساتھ میں نہیں رہوں گا. بلکہ یہی نہیں میرے بھائیوں، ہم نے بمبئی اور اطراف میں بہت ساری بستیوں میں، مہاراشٹرا اور دیگر صوبوں کے اندر 1 سے زائد جگہوں کا تجربہ ہے میرے بھائیوں کہ ابھی جماعت بنتی نہیں ہے، اس سے پہلے بکھر جاتی، ٹکڑے میں چلے جاتے ہیں. مسجد ابھی قائم صحیح سے نہیں ہوئی ہے، اس کا سلیب صحیح سے نہیں لگا ہوا ہے، اس کا ڈھانچہ کھڑا نہیں ہوا ہے، اور 2 دھڑے بن گئے، 2 ٹکڑے بن گئے. وہ ابھی سے کہتا ہے کہ اس کو بنانے دو، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم بہت جلد دوسری مسجد کھڑی کریں گے. یہ حالت بن گئی. اللہ واسطے یہ کبھی نہ ہونے دینا. ہم بہت بڑے مشن کے لیے دنیا میں پیدا کیے گئے، بڑے مشن کے لیے پیدا کیے گئے. الذین یصلحون اذا فسد الناس، الذین یصلحون اذا فسد الناس. جب لوگوں میں فساد آتا ہے تو لوگوں میں اصلاح کرتے ہیں، اپنی اصلاح کرتے ہیں، اور فساد جو پھیلا ہوا ہے اس کی اصلاح کرتے ہیں. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں بپا کیا ہے. ہم جب خود بکھر جائیں گے، ٹکڑیوں میں بٹ جائیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کریں گے، معمولی معاملہ ہے، معمولی مسئلہ ہے، چھوٹا سا مسئلہ ہے، آنا کی بات ہے، جذبات کی بات ہے، میری اپنی سوچ ہے، میرا اپنا نظریہ ہے، میں کہتا ہوں کہ نہیں، میں ساتھ نہیں دے پاؤں گا آپ کا. یہ شیطان ہے جو ہمارے بیچ میں داخل ہونا چاہتا ہے. ہرگز ہرگز شیطان کو بیچ میں آنے نہیں دینا، کیونکہ مشن بہت لمبا ہے. اس پوری دنیا میں نہ جانے کتنے فرقے ہیں. ان کی اصلاح کا کام ہمیں کرنے کے لیے، ان کی اصلاح کا کام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بپا کیا ہے. اس دنیا کے اندر جتنے دھڑے، جتنے فرقے ہیں، ان کی اصلاح کا کام اہل سنت کریں گے، اہل الحدیث کریں گے. ہمیں دنیا میں اسی لیے پیدا کیا گیا ہے. اور ہم خود بکھر جائیں گے تو کیا اصلاح کا کام کریں گے؟ ہم خود ٹوٹ جائیں گے تو کیا لوگوں کی اصلاح کا کام کریں گے؟ اس لیے اللہ واسطے کبھی شیطان کو اپنے بیچ میں حائل نہیں ہونے دینا. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو مسئلہ ہے آپس میں نرمی کے ساتھ حل کر لو. آپس میں اختلاف بھی ہو کسی مسئلے کے اندر تو نرمی، کیونکہ وہ اہل سنت میں سے، وہ میں بھی اہل حدیث ہوں، وہ بھی اہل حدیث ہے، وہ ہمارا بھائی ہے. کسی مسئلے میں ہمارا اس کا نظریہ الگ ہے، کوئی بات نہیں ہے، چلیے ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ جو کہنا چاہتے ہیں وہی کیا جائے گا. کیونکہ مشن بہت لمبا ہے، منزل بہت دور ہے، ہمیں بکھرنا نہیں ہے، ہمیں متحد ہو کر کے اس پوری امت کی اصلاح اور بھلائی کا کام کرنا ہے. میرے بھائیوں، یہ ہمارا اور آپ کا مشن ہونا چاہیے. اس لیے کوئی بھی مسئلہ آڑے آ جائے، کوئی بھی اختلاف ہو جائے، کوئی بھی بات ہمارے پسند آئے نہ پسند آئے، ہماری رائے مانی جائے نہ مانی جائے، ہمارا تعاون لیا جائے نہ لیا جائے، سب کچھ برداشت ہے، کیونکہ مشن ہمارا بہت بڑا ہے، بڑا عظیم ہے. ہم اس کو سب سے اونچا سمجھتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ جیسا کرتے ہیں کریں، لیکن ہم آپ سب مل کر کے ساتھ میں رہ کر کے کام کریں گے، کیونکہ یہ مشن ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری گردنوں پر ڈالا ہے کہ امت کی اصلاح کا بیڑا ہم نے اٹھانا ہے. تب جا کر کے اہل السنت بنیں گے. اسی لیے اہل السنت کے ساتھ ساتھ جماعت بھی لگا ہوا ہے. جماعت لگا ہوا کہ نہیں لگا ہوا ہے؟ ہاں، اسی حق پر سب کو جم کے رہنا ہے، اسی پر ڈٹے رہنا ہے، اسی حق پر، اسی کتاب پر، اسی سنت پر، اسی مشن پر ہم سب کو ڈٹ جانا ہے، جم جانا ہے استقامت کے. تب جا کر کے ہم اہل السنت حقیقی معنوں میں بن سکتے ہیں. میرے بھائیوں، حضرات صحابہ کرام کے اندر کے درمیان علمی مسائل میں اختلاف تھا، اور ایک مسئلہ، 2 مسئلہ، 10 15 20 مسئلہ نہیں، 50 مسئلہ بھی نہیں، 100 مسئلہ، اس سے بھی زیادہ. لیکن کبھی ان کے درمیان اس علمی اختلاف کی وجہ سے تفرقہ پیدا نہیں ہوا، ٹولی نہیں بنی، بات چیت بند نہیں ہوئی، نفرت پیدا نہیں ہوئی. علمی مسئلے میں اختلاف، میرا کہنا یہ ہے، میں اس دلیل کی بنیاد پر اس بات کا قائل ہوں، آپ کسی اور دلیل کی بنیاد پر اس مسئلے کے قائل ہیں،
میرا مسئلہ الگ ہے، آپ کا مسئلہ الگ ہے، میری رائے یہ ہے، آپ کی رائے یہ ہے، اختلاف ہے، لیکن کبھی بھی اس اختلاف کی وجہ سے آپس میں نفرت اور دوریاں پیدا نہیں ہوئی۔ اس حوالے سے سب سے بڑی مثال اگر کوئی پیش کرنے کے لائق ہے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کے درمیان 100 مسائل میں، کتنے مسائل میں؟ 100 سے زیادہ مسائل میں اختلاف تھا۔ ان کی دلیل ان کا مسئلہ، ان کی دلیل ان کا مسئلہ، میری دلیل میرا مسئلہ، میری دلیل میرا مسئلہ۔ میں اس بات کا قائل ہوں کیونکہ میں یہ دلیل ہے، آپ اس بات کے قائل ہیں کیونکہ آپ کی دلیل وہ ہے۔ علمی مسائل میں اختلاف، فقہی مسائل میں اختلاف تھا، لیکن اس کے باوجود ابن مسعود میں، ابن عمر میں کبھی بھی کوئی ناچاقی اور کوئی دوری پیدا نہیں ہوئی۔ کوئی مسئلہ نہیں، آپ کے کسی مسئلے میں یہ نظریہ ہے، آپ کی وہ دلیل ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ اس پر رہیے، مجھے اطمینان ہوگا تو میں بھی اس پر عمل کروں گا۔ اور کبھی اگر ساتھ ہو جائیں، کسی موقع پر اکٹھا ہو جائیں اور وہ امامت کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں اور وہ اپنے موقف کے مطابق امامت کریں تو میں بھی ان کے ساتھ میں ویسے ہی نماز پڑھتا ہوں جیسے وہ نماز پڑھتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو علمی مسائل میں 100 مسائل میں اختلاف ہو جاتا تھا، لیکن پھر بھی کبھی ان کے درمیان نفرتیں، دوریاں، عداوتیں اور تفرقہ پیدا نہیں ہوتا تھا۔ یہ سلف کا طریقہ ہے، یہ اہل سنت کا راستہ ہے، یہ اہل الحدیث کا راستہ ہے جس پر ہمیں اور آپ کو چلنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ واسطے اپنی مشن کو سمجھو، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو، اپنا مقام پہچانو کہ اللہ نے پوری امت میں آپ کا مقام کتنا اونچا رکھا ہے۔ آپ کو چنا گیا ہے، آپ کو منتخب کیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت کے مطابق اس دنیا میں زندگی رکھیں، زندگی گزاریں، اور پھر اس کے بعد جب ہم آپس میں متحد ہو جائیں گے، متفق ہو جائیں گے، آپس میں نظریاتی اختلاف ہو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپس میں بعض مسائل میں علماء کا اختلاف ہو جائے تب بھی آپس میں تفرقہ پیدا نہیں کرنا ہے، یہ تو ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد اب جب ہم دعوت دینے کا کام کریں جس کے لیے ہمیں دنیا میں بپا کیا گیا ہے کہ نہیں؟ جب دنیا میں فساد آ جائے گا تو یہ کون؟ یہ اہل سنت کیا کریں گے؟ ان کی اصلاح کا کام کریں گے، ان کی سدھار کا کام کریں گے، ان کو صحیح توحید کا راستہ بتلائیں گے، صحیح سنت کا راستہ بتلائیں گے۔ میرے بھائیوں، یاد رکھیں اس موقع پر یہ دعوت کا کام ہے۔ یہ کون سا کام ہے؟ یہ دعوت اللہ کا کام ہے۔ ہمیں بلانا ہے، ہمیں پیغام پہنچانا ہے، ہمیں راہ راست کی رہنمائی کرنی ہے۔ یہ کام، اس کام کے اندر بھی بہت زیادہ نرمی، بہت زیادہ لیلونت، بہت زیادہ رفق کی ضرورت ہے، تحمل کی ضرورت ہے، بہت زیادہ اس کے اندر بہت زیادہ صبر کی، ضبط کی ضرورت ہے۔ ایک شخص شرک کر رہا ہو، ایک شخص بدعت میں ڈوب رہا ہو، ایک شخص حرام کام میں ڈوب رہا ہو، ایک شخص سنت کے خلاف کام کر رہا ہو، میرے بھائیوں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ شرک ہے، قابل نفرت، وہ بدعت ہے، قابل نفرت ہے، وہ حرام کام ہے، قابل نفرت ہے، وہ منکر کام ہے، قابل نفرت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھو، قابل نفرت کیا ہے؟ وہ آدمی نہیں ہے، قابل نفرت وہ عمل ہے۔ شرک قابل نفرت ہے، اس قابل نفرت کام میں ہمارا ایک بھائی ڈوب رہا ہے، ہماری خیر خواہی ہونی چاہیے کہ ہمارا وہ بھائی اس شرک سے بچ جائے۔ تو جس کو دعوت دینا ہے ہمیں، اس سے ہمیں کوئی بھی نفرت نہیں ہے، بلکہ ہمیں اس سے ہمدردی ہے، ہمیں اس سے محبت ہے، ہماری چاہت ہے کہ ہمارا بھائی شرک کرنے سے توبہ کر لے، ہمارا بھائی بدعت میں ڈوب رہا ہے، بدعت سے توبہ کر لے، ہمارا بھائی حرام کام کر رہا ہے، حرام سے بچ جائے، ہمارا بھائی منکر میں ڈوب رہا ہے، منکر سے توبہ کر کے حلال اور جائز کے راستے پر زندگی گزارے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ جس طرح ہمیں جنت کا مستحق بنائے، ہمارا یہ بھائی، ہمارا یہ دوست، ہمارا یہ پڑوسی، ہمارا یہ گاؤں والا، ہمارا یہ رشتہ دار، ہمارا یہ اجنبی کوئی کیوں نہ ہو، ہم نہیں چاہتے کہ ہم جنت میں جائیں، ہمارا یہ بھائی جہنم میں چلے۔ ہم چاہتے ہیں جیسے ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بھائی بھی جنت میں جائے۔ تو ہمیں اس سے کوئی نفرت نہیں ہے میرے بھائیوں۔ بدعتی ہے، بدعت کر رہا ہے، پتہ نہیں اسے علم ہے کہ نہیں علم ہے، اس سے قطع نظر، ہر صورت میں ہمیں اس سے نفرت نہیں ہے، اس کے کام سے نفرت ہے، اس کی بدعت سے نفرت ہے، حرام کر رہا ہے، حرام کام سے نفرت ہے، منکر کر رہا ہے، منکر سے نفرت ہے۔ ہمیں نفرت اس آدمی سے نہیں ہے، بلکہ نفرت اس آدمی کے کام سے ہے۔ یہ خیر خواہی ہے ہماری۔
ہمدردی ہونی چاہیے، ہمارا دل جلنا چاہیے کہ ہمارا بھائی کیسے جنت میں جائے گا، کیسے شرک سے توبہ کرے گا، جنت کے راستے پر کیسے آئے گا، بدعت سے کیسے توبہ کرے گا، حلال کام کیسے کرے گا، منکر سے کیسے اپنے آپ کو بچائے گا، ہم اس میں کیا کوشش کر سکتے ہیں، اس کو جنت کے راستے کی طرف رہنمائی کیسے کر سکتے ہیں، اس کو جہنم سے کیسے بچائیں، یہ ہماری ہمدردی ہونی چاہیے۔ اس لیے یاد رکھیں، ہمیں نفرت نہیں کرنی ہے بلکہ ہمیں اس کے ساتھ ہمدردی کرنی ہے۔ اسی لیے کیا فرمایا، النصح، خیر خواہی، الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ کس کے لیے خیر خواہی؟ بھلائی چاہنے کا نام ہے۔ دین کس کا نام ہے؟ بھلائی چاہنے کا نام ہے۔ اللہ کے نبی سے صحابی نے پوچھا، تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، لمن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خیر خواہی کس کے لیے کرنی ہے، کس کے لیے بھلائی چاہنا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، للہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم، للہ ولرسولہ ولکتابہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم، اللہ کے لیے خیر خواہی، اس کے رسول کے لیے، اس کی کتابوں کے لیے، اور مسلمانوں کے حکمرانوں کے لیے، اور عام مسلمانوں کے لیے خیر خواہی کرنی۔ خیر خواہی ہونی چاہیے، بھلائی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ ہمارا بھائی جہنم سے کیسے بچے گا؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، نبی کریم نے فرمایا تھا، انا آخذ بحجزکم وانتم تتقحمون فی النار، اے میرے ساتھیوں، میری امت کے لوگوں، میں تمہیں تمہاری کمریں پکڑ پکڑ کر کے جہنم سے گھسیٹ رہا ہوں کہ جہنم میں نہ کودو، لیکن افسوس تم کود کود کے جہنم میں جانے کی کوشش کر رہے ہو۔ ہے نا تعبیر کتنی اچھی ہے کہ تم جہنم میں جانا چاہتے ہو، شرک کر رہے ہو، کفر کر رہے ہو، نفاق کر رہے ہو، بدعقیدگی، اس کے ساتھ تم جہنم میں چلے جاؤ گے۔ میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر کے کھینچ رہا ہوں کہ اللہ واسطے شرک نہ کرو، جہنم میں نہ جاؤ، کفر نہ کرو، جہنم میں نہ جاؤ، بدعات نہ کرو، جہنم کا راستہ نہ کھولو، لیکن تم کودنے کی کوشش کر رہے ہو۔ میں تمہیں جہنم سے نکالنا چاہتا ہوں، تم جہنم میں کودنا چاہتے ہو۔ تو یہ ہماری اور آپ کی سوچ ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ آپ کی چاہت ہے، آپ کی تڑپ ہے، آپ کی لگن ہے، آپ کی تمنا ہے کہ ایمان لے آئیں، لیکن ساری کوشش کے باوجود یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ آپ مارے فکر کے، ٹینشن کے اپنی جان ہلاک کر دیں گے۔ آپ کو اتنا ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ٹینشن لینا ہے، فکر کرنی ہے، لیکن اتنا زیادہ فکر آپ نہ کریں کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں۔ میرے بھائیو، یہ طریقہ تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ سمجھ میں آیا کہ نہیں سمجھ میں آیا؟ کتنا جذبہ کہ ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ ہلاک ہو جائیں، یہ صورتحال پیدا ہو جا رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی کہ آپ کو اتنا زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ کو تبلیغ کا، دعوت کا مشن دیا گیا ہے، آپ اس مشن کو کما حق انجام دیجیے۔ بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ میرے بھائیو، تو یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم کبھی بھی دعوت کے معاملے میں ایموشنل طریقہ اختیار نہ کریں، جذبات میں نہ آئیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں شرک کرتا ہے، بدعت کرتا ہے، کیا اس سے بات کرنا، کیا اس کی دعوت میں جانا، کیا اسے سلام کرنا، کیا اس کی پارٹی میں شریک ہونا؟ نہیں، اس لائق نہیں ہے، یہ مشرک ہے، بدعتی ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، اس سے ہمیں کوئی تعلق نہیں رکھنا ہے۔ میرے بھائیو، تو کیا آپ اس کو جہنم میں جلانا چاہتے ہو؟ کہ آپ اس کو بدعات میں ڈوبے رکھنا چاہتے ہو؟ کیا آپ اس کو شرک پہ ہی مرتا دیکھنا چاہتے ہو؟ کیوں ایسا؟ ہمیں اس سے نفرت نہیں کرنی ہے، اس کے شرک سے نفرت کرنی ہے۔ ہمیں اس سے نفرت نہیں کرنی ہے، اس کی بدعت سے نفرت کرنی ہے۔ اسی لیے اس نفرت والے شرک سے اسے دور کرنا ہے، اس نفرت والی بدعت سے اپنے بھائی کو دور کرنا ہے، اس نفرت والے حرام کام سے، منکر کام سے اپنے بھائی کو آزاد کرنا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ صحیح نہیں ہے طریقہ کہ ہم اس نام پر کہ وہ شرک کر رہا ہے، وہ قبروں پر جاتا ہے، وہ بدعت کرتا ہے، وہ فلاں کرتا ہے، حرام کرتا ہے، اس کے پاس نہیں جانا، اس سے بات چیت نہیں کرنا، تعلق نہیں رکھنا۔ نہیں، یہ صحیح نہیں طریقہ۔ ہمیں نفرت کس سے کرنی ہے؟
اس کے شرک سے، اس کی بدعت سے، اس کے حرام سے، اس کے منکر سے ہمیں اس سے تو ہمدردی ہے، اس سے ہمدردی ہے، اس لیے اس کے پاس جائیں، اس سے ملیں، اس سے تعلق رکھیں۔ ہاں اس کے شرک میں شریک نہ ہو، اس کی بدعت میں شریک نہ ہو، اس کے حرام میں شریک نہ ہو، کیونکہ یہ سب نفرت والی چیزیں ہیں، لیکن اس سے تو دوستی رکھنی، تعلق رکھنا ہے، تاکہ اپنے بھائی کو ہم سمجھا سکیں، نصیحت کر سکیں، وصیت کر سکیں، شرک کی برائی بتلا سکیں، بدعت سے اسے آگاہ کر سکیں، حرام کے راستے سے اس کو بچا سکیں۔ یہ ہماری ذمہ داری کی نہیں ذمہ داری؟ اور یہ کام سب سے پہلے اپنے گھر سے کرنا ہے، یہ کام سب سے پہلے اپنے گھر سے کرنا۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ اور ہمارے بھائی مسئلہ پوچھتے ہیں، ہمارے ماموں ہیں، ہمارے چاچو ہیں، ہمارے پھوپھی، ہماری خالہ ہیں، وہ ایسا ان کا عقیدہ ہے، وہ قبروں پر جاتے ہیں، وہ نیاز کرتے ہیں، وہ فلاں کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، ان سے سلام کرنا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ ان کے جنازے میں جانا جائز ہے کہ نہیں جائز؟ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہم نے کب حجت قائم کیا اس کے اوپر؟ ہم نے کب توحید کا پیغام سمجھایا؟ ہم نے کب شرک کی برائیاں اور اس کی باریکیاں ان کو بتلایا؟ کب ہم نے بدعت کو کھول کر کے بتلایا؟ کب ہم نے اس کو 1 بار 2 بار 10 بار سمجھایا؟ نوح علیہ السلام 950 سال تک شرک سمجھاتے رہے، ہم لوگ 9 دن میں بھی اکتا جاتے، 9 بار نہیں سمجھاتے، بائیکاٹ ہونے کے لیے تیار ہو جاتے، اس کے جنازے میں نہیں جانا، اس کی شادی میں نہیں جانا، اس کے عقیقے میں نہیں جانا، اسے سلام نہیں کرنا۔ میرے بھائی تو بہت آسان فارمولہ ہو جائے گا کہ سب سے بائیکاٹ کر کے بیٹھ جاؤ، تو پیدا کس لیے کیے گئے؟ بائیکاٹ کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ یہ ذمہ داری ہے ہماری، الذین یصلحون اذا فسد الناس، یہ اہل السنت کا طریقہ۔ اہل الحدیث کو اللہ نے بپا اس لیے کیا ہے، اس لیے بپا کیا ہے، کیوں؟ جب لوگوں میں فساد آئے گا تو لوگوں میں اصلاح کا کام یہ لوگ کریں گے۔ اس کو شرک سے، اس کو بدعت سے دور کرنا، اس کو شرک سے دور کرنا، اس کو اندھی تقلید سے دور کرنا، اس کو اولیاء پرستی سے دور کرنا، اس کو قبر پرستی سے دور کرنا، اس کو فلاں منکر، فلاں حرام، فلاں غلط، فلاں بدعت، فلاں فسق، فلاں سب سے دور کرنا، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور اس میں طریقہ کیا ہوگا؟ نرمی کا۔ فقولا قولا لہ لیلا قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، ہے کہ نہیں؟ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے بڑے کافر، جو کافر ہی نہیں تھا، اپنے آپ کو رب سمجھتا تھا، انا ربکم الاعلی، فرعون، ہے کہ نہیں؟ اللہ نے موسیٰ اور ہارون کو کیا کہا؟ اذهبا الی فرعون، جاؤ دونوں نبیوں کو اللہ نے حکم دیا، جاؤ دونوں الی فرعون کے پاس جاؤ، فقولا لہ قولا لینا، دونوں اس سے نرم بات کرو، نرم بات کرو۔ ہم لوگ دعوت دینے کا طریقہ ہی نہیں جانتے، ہم لوگ صرف اور صرف اپنی بھڑاس نکالنے کی طریقہ جانتے، بھڑاس نہیں نکالنا ہے۔ ہمارے کوئی الگ جھگڑے ہوئے ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن یہاں دعوت کے معاملے میں نرمی ہونی چاہیے۔ ہمیں کوئی پرانا ایموشن، پرانے جذبات، پرانے جھگڑوں کا کوئی تصور دماغ میں نہیں آنا چاہیے۔ اس وقت ہم دعوت کے لیے آئے ہوئے ہیں، ہمارے گھر کے جھگڑے، خاندان کے جھگڑے، وہ الگ مسئلے ہیں، وہاں بھی اسلامی آداب کا خیال کرنا ہے، لیکن اس کو لے کر کے یہاں پر گرم بات نہیں کرنی، نرمی سے تعلق، نرمی سے اصلاح کا کام کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، کتنی مثالیں، حضرت موسیٰ اور ہارون کو اللہ فرماتا ہے کہ جاؤ فرعون کے پاس، اس سے نرم بات کرو۔ بھلا فرعون سے بھی بڑا مشرک اور کافر اور اللہ کا باغی کوئی ہمارا رشتہ دار ہے؟ زیادہ شرک کرتے ہیں، نادان ہیں، انہیں نہیں پتا، وہ قبروں مزاروں پر جاتے ہوں گے، بدعت کرتے ہوں گے۔ فرعون جیسے تو نہیں ہے نا بغاوت کرنے والے، ان سے بھی نرم بات کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے نرم بات کرو، ہے کہ نہیں؟ ایک شخص آیا مسجد نبوی میں داخل ہوا اور فوراً ہی کپڑے اٹھایا اور کنارے بیٹھ کر کے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ سب لوگ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ مسجد میں اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے، وہ مسجد نبوی ہے، 1000 نماز کا ثواب ملتا ہے ایک نماز کے بدلے میں۔ اللہ کے نبی موجود، صحابہ کرام موجود، اور ایک شخص داخل ہو گیا اور کنارے بیٹھ کر کے مسجد نبوی کے اندر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ آپ بتائیے کہ اگر جذبات ہی کی بات ہوتی تو کتنے جذبات کی بات ہو سکتی تھی؟ تند صحابہ کرام نے ڈانٹ ڈپٹ کرنا شروع کیا، ماں صاحب ہٹو، یہ کیا کر رہے ہو، اس طرح کی بات کرنا شروع کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نہیں، رک جاؤ، کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرے گا، لا تظلموا، کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرے گا، کوئی اول فول بات نہیں کرے گا۔ سب خاموش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا چھوڑ دو اسے پیشاب کرنے کے لیے بیٹھ چکا ہے، پیشاب کر لینے دو۔
پیشاب کر چکا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کو بلایا. آپ نے فرمایا یہ مسجدیں اس لیے نہیں بنائی گئی ہیں، ان المساجد لم تبن لہذا، اے اللہ کے بندے یہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنائی گئی ہیں، پیشاب کے لیے، پاخانے کے لیے، گندگی کرنے کے لیے، اس کے لیے مسجدیں نہیں بنائی گئی ہیں. وَإِنَّمَا بُنِيَتْ لِلصَّلَاةِ لِإِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَالذِّكْرِ وَلِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، یہ مسجدیں اللہ کے لیے نماز قائم کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں، اللہ کا ذکر و اذکار کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے لیے بنائی گئی. اب دو نمونے اس اعرابی دیہاتی کے سامنے تھے، ایک نمونہ صحابہ کرام کے ریئیکشن کا اور ایک نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سراپا رحمت تھے، ایک ان کا ریئیکشن تھا. اس دیہاتی نے، اور دیہاتیوں کو آپ جانتے ہیں نا، ان کا مزاج، ان کی سوچ بڑی موٹی ہوتی. الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلم حدود ما انزل اللہ. کفر میں، شرک میں بڑے متشدد ہوتے ہیں، اجڈ ہوتے ہیں، نہ سمجھ ہوتے ہیں، اللہ کے حدود کو نہیں سمجھتے. سمجھ رہے کیا ہوا؟ اس آدمی نے کہا اے اللہ، اللہم، دعا کیا اس نے. آپ سوچئے، عجیب ریئیکشن دیکھو. اس آدمی نے کہا اللہم ارحم محمدن، اللہم ارحمنی وارحم محمدن ولا ترحم معنا احدن. اے اللہ مجھ پر اللہ رحم فرما، اے اللہ مجھ پر رحم فرما، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما، اور ہم دونوں کو چھوڑ کے ان میں سے کسی پر رحم مت فرما. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا ریئیکشن ڈانٹ رہے ہیں، ڈپٹ رہے ہیں، اول فول بول رہے ہیں مجھے. یعنی آپ سوچئے کہ مدعو پر سختی کا رویہ اگر اختیار کیا جائے تو کتنا غلط ہوتا. آپ دیکھیے فوراً دونوں نتیجے سامنے. وہ اتنا متاثر ہوا کہ اس نے فوراً کہا اللہ مجھ پر رحم فرما، ان پر رحم فرما، ان دونوں کے علاوہ کسی اور پر رحم مت فرما. اللہ کے نبی نے فرمایا لقد حجرت واسعا، ٹھیک ہے تم نے میرے لیے رحمت کی دعا کی، اپنی رحمت کی دعا کی، لیکن ان لوگوں پر رحمت مت کر، یہ کہہ کر کے تم نے اللہ کی رحمت کو سمیٹ دیا، بند کرنے کی کوشش کر دی. یہ مناسب نہیں ہے. لیکن آپ سوچئے کہ کتنی نرمی ہوتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں. اس لیے ہمیں اپنے بھائیوں کے ساتھ ہمدردی کا ثبوت دینا ہے. ہمارے ساتھ اگر وہ غلط رویہ بھی اختیار کرے تب بھی ایک طرف سے نہیں ہوتا. آپ یہ سمجھ لیں کہ اصول کیا ہے شریعت کا؟ اصول یہ ہے کہ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ وہ اچھا سلوک کرے تو اس کے بدلے میں ہم اچھا سلوک کریں، اگر وہ غلط سلوک کرے تو ہم غلط سلوک کریں. یہ صلہ رحمی ہے ہی نہیں. صلہ رحمی یہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ غلط سلوک بھی کرے تب بھی ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں. سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ ہے شریعت کا ضابطہ. اسی لیے طائف کے لوگوں نے مارا، لہو لہان کر دیا، خون سے، پیروں سے خون جاری ہو گیا، جوتے میں جم گیا، فرشتہ آ گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف. سب واقعہ جانتے، بچپن سے ہم سب پڑھ رہے ہیں. اے اللہ کے نبی اگر آپ کہیں تو نُطْبِقْ الْأَخْشَبَيْن، ان دونوں پہاڑوں کو ایک ساتھ چپکا دیں اور طائف کی بستی سب اسی بیچ میں پس کر کے ختم ہو جائے. اتنی تکلیف دی اللہ کے نبی آپ کو. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں نہیں، یہ سب نہیں کرنا ہے، یہ سب نہیں کرنا. مجھے مارا تو کیا ہوا، ستایا تو کیا ہوا، مجھے امید ہے اگر یہ مان لیں گے تو الحمدللہ، اگر یہ نہیں مانیں گے اللہ کی توحید کی دعوت کو، اللہ کے پیغام کو میری زبان سے، تو مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو انشاءاللہ اللہ کی توحید پر چلنے والے ہوں گے. تو دعوت کا مشن بہت دور ہے، منزل بہت دور ہے. ہم نتیجہ فوراً چاہتے ہیں، بٹن دبانے والا رزلٹ چاہتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کبھی بھی. ایسا ہو سکتا ہے کہ صدیاں گزر جائیں لیکن نسلوں کی اصلاح نہ ہو، اس کے بعد آنے والی نسل اس کا نتیجہ دیکھے، اس کے بعد آنے والی نسل اس کا نتیجہ دیکھے. ایسا بھی ہو سکتا ہے. اس لیے خلاصہ یہ ہے کہ نرمی کا سلوک کریں، خاص طور پر اپنے اعزا، اپنے اقارب، اپنے دوست، اپنے احباب. اور یہ جو بستی کوکن کے علاقے کی جو بستیاں ہیں، اس میں چونکہ ایک گاؤں کا رہن سہن ہے، اس میں سب کے سب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں. شہروں میں تو لوگ نہ جانے کہاں کہاں سے آ کر کے بستے ہیں. بغل کا پڑوسی جو بغل کے دروازہ جس کا ہے فلیٹ میں، ہم کو نہیں معلوم کہ وہ کہاں کا آدمی. ہم پوچھیں گے تو معلوم پڑتا ہے کہ وہ کہاں سے آیا ہے، کس شہر کا ہے، کس اسٹیٹ کا ہے، اور کیا معاملہ ہے اس کا. لیکن گاؤں کا جو رہن سہن ہوتا ہے وہ ایک فیملی انداز کا رہن سہن ہوتا ہے. ایک رہن سہن کا انداز ایسا ہوتا ہے جیسے فیملی کا انداز ہو. سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، برسوں سے، صدیوں سے لوگ ایک دوسروں کے ساتھ رہتے ہیں. اس لیے خاص طور پر ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں، اپنی ذمہ داری کو سمجھیں. آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے. دوسری چیز،
اصلاح میں، دعوت کے کام میں نرمی کا معاملہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد میرے بھائیوں، اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد ہمیں یہ کرنا ہے کہ دعوت کا جو کام ہے اس سلسلے میں ہمیں فکر مند ہونا ہے۔ ہمارا جو معاملہ ہے دعوت کے سلسلے میں، اگر ہم اپنے آپ کا جائزہ لے کر کے دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو کما حقہ انجام نہیں دے رہے ہیں۔ کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، سستی ہے، بیداری نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، سب کو یدن واحدہ، سب کو ایک ہاتھ بننا ہوگا، سب کو اپنا تعاون پیش کرنا ہوگا، سب کو ساتھ دینا ہوگا۔ اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے سب کو متحد ہونا ہوگا۔ کام بہت منظم طور پر کرنے کی ضرورت ہے۔ شاید ہمیں نہیں احساس ہے، ہمیں نہیں پتا ہے کہ کتنی مضبوطی کے ساتھ کام ہوتا ہے دعوت کا، کتنی تیزی کے ساتھ لوگ اپنے اپنے نظریے کو، اپنے اپنے مشن کو پھیلاتے ہیں، اپنی اپنی دعوت کو عام کرنے کے لیے نہ جانے کتنے جتن کرتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصلاح کے لیے، خیر عام کرنے کے لیے، بھلائی کرنے کے لیے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کے لیے بپا کیا ہے، وہ اتنا سستی کا شکار ہیں، خواب خرگوش میں ہیں، غفلت کا شکار ہیں۔ میرے بھائیوں، نیند میں ہے، ایسا لگتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے، ہم کیا کریں؟ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں۔ آپ کی اس بستی میں الحمدللہ مسجد کا قیام عمل میں آیا۔ یہ مسجد ہے، یہ دعوت کا مرکز ہے، اللہ کی عبادت کا مرکز ہے، حق کا مرکز ہے، یہ مسلمانوں کی اجتماعیت کا پلیٹ فارم ہے۔ یہاں سے خالص توحید کی دعوت، خالص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی دعوت، امت کے سلف صحابہ کرام اور تابعین کی دعوت کی سیرت اور ان کی زندگیوں کی روشنی میں ہمیں ان کے مشن کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اس کام کے لیے ہمیں منظم طور پر مل جل کر کے، اپنی آپس کی ناچاقیوں کو دفن کر کے، اپنی آپس کی ناچاقیوں کو نظر انداز کر کے، اسے پیچھے چھوڑ کر کے، نئے عزم کے ساتھ، نئے حوصلے کے ساتھ، نئی فکر کے ساتھ، نئے منصوبے کے ساتھ ہمیں پورے طور پر اس دعوت کے مشن کو آگے بڑھانا ہے۔ توحید کا کام، سنت کا کام اس دنیا میں کوئی نہیں کر رہا ہے سوائے آپ کے۔ یاد رکھو، اس چیز کو سن لو غور سے۔ دعوت کا کام بہت ہو رہا ہے، لیکن خالص جو دعوت ہے، خالص توحید کی دعوت، خالص سنت کی دعوت، یہ کام کرنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے اس روئے زمین کے اوپر۔ میرے بھائیوں، رفاہی کام تو بہت ہوتے ہیں، رفاہی کام بہت ہوتے ہیں، چیریٹی والے کام بہت زیادہ ہوتے ہیں، اناج تقسیم بہت بڑے پیمانے پر کیا جاتا ہے، پیسے بانٹے جاتے ہیں، کپڑے تقسیم کیے جاتے ہیں، کمبل بانٹے جاتے ہیں، کتابیں تقسیم کی جاتی ہیں۔ اور میرے بھائیوں، کیا کہا جاتا ہے؟ کہتے ہیں نا، لوگ حوصلہ دینے کے لیے عصری علوم، عصری تعلیم، بہت کچھ کیا جاتا ہے، لیکن بھلا بتاؤ کہ کیا کوئی یہ کام بھی کرتا ہے جو کام آپ کا ہے؟ سارے کام دنیا میں ہوتے ہیں، کرنے والے ہر طرح کے لوگ ہیں، لیکن یہ جو کام خالص توحید کی دعوت کا کام ہے، نبی کی سنت کی نشر و اشاعت کا کام ہے، یہ کام کرنے والے میرے بھائیو دنیا میں ایک ہی طبقے کے لوگ ہیں۔ اسی لیے امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا مدارج السالکین کے اندر، انہوں نے کہا، غور سے سنیے اس بات کو، تب اندازہ ہوگا، احساس ہوگا کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے اور ہم کتنا اپنی ذمہ داریوں سے پیچھے ہیں، اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر پا رہے ہیں، نہیں کر رہے، اس کا ہمیں احساس ہوگا۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں، اہل الاسلام غرباء فی الناس، خیر ترجمہ کرتا ہوں میں، کہتے ہیں لوگوں میں، انسانیت میں اہل اسلام اجنبی ہیں۔ پوری انسانیت میں کون اجنبی ہے؟ اہل اسلام اجنبی ہے، یعنی مسلمان کیا ہے ساری انسانیت میں؟ اجنبی۔ آج ساری دنیا کہتی ہے مسلمانوں کو دنیا میں رہنے نہیں دینا ہے کہ نہیں؟ مسلمان نہیں چاہتے، وہ اسلام نہیں چاہتے دنیا میں۔ تو اللہ امام ابن قیم کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں پوری دنیا والوں میں، انسانیت میں اہل اسلام اجنبی ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، اہل اسلام میں اہل ایمان اجنبی ہیں۔ اسلام سے نسبت رکھنے والے بہت سارے لوگ ہیں، اسلام سے نسبت، اسلام سے تعلق، اسلام کا حوالہ دینے والے بہت سارے لوگ ہیں، لیکن صحیح معنوں میں ایمان رکھنے والوں کی تعداد اسلام سے نسبت رکھنے والوں میں بہت کم ہے۔ اس لیے اہل اسلام میں اہل ایمان اجنبی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اور اسی بات کو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا۔ میرے بھائیو، اس کا تذکرہ میں بھی آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ کیا کہا؟ اہل ایمان اہل اسلام میں اجنبی ہیں، اہل علم
اہل علم اہل ایمان میں اجنبی ہیں، اور اہل سنت والجماعت اہل الحدیث یہ اہل علم میں اجنبی ہیں۔ علماء بہت سارے ہیں لیکن اہل سنت والے علماء بہت کم ہیں، اجنبی ہیں، کم ہیں۔ اور اس کے بعد آگے چل کر کے کہتے ہیں اس سنت کی دعوت کو عام کرنے والے، سنت کی دعوت کو عام کرنے کا جو مسئلہ ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، سنت کی دعوت کو جو عام کرنے والے لوگ ہیں ان کی تعداد ان اہل سنت کے اندر بھی کم ہے، وہ بھی اجنبی ہیں۔ اور سنت کی دعوت کے راستے میں آنے والی دشواریاں، پریشانیاں، مصیبتیں، اس پر صبر کرنے والے تو اور بھی زیادہ کم ہیں، اور بھی زیادہ اجنبی ہیں۔ اس لیے ہماری ذمہ داری کتنی ہے بھائی؟ ہماری ذمہ داری بہت زیادہ ہے۔ اگر ہم اپنے معمولی اختلاف کی وجہ سے، آپسی کشاکش کی وجہ سے، آپسی معمولی جھگڑوں کی وجہ سے اگر ہم ایک واحد مسجد آپ کی بستی میں ہے، یہاں اللہ کے فضل و کرم سے آپ ہی لوگوں کی کوششوں سے، ہمارے بڑوں کی، بزرگوں کی کوششوں سے، ہمارے جوانوں کی محنت سے، اور پوری جماعت کے مخیرین کی محنت سے، کوششوں سے، جو ملک میں رہتے ہیں یا بیرون ملک رہتے ہیں، انہی کی کوششوں سے، انہی کی قربانیوں سے، جمعیت اور جماعت کے ذمہ داروں کی کوششوں سے میرے بھائیوں الحمدللہ اس بستی میں آپ کی مسجد قائم کی گئی۔ یہ الحمدللہ علم کا قلعہ ہے، یہ دعوت کا، توحید کا قلعہ ہے، یہ سنت کا سرچشمہ ہے۔ یہاں الحمدللہ 5 وقتہ نماز قائم ہے، آپ کے ہاں جمعہ قائم ہے، جماعت قائم ہے، یہ اجتماع ہو رہا ہے، ایسے اجتماعات اور دروس ہوتے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ کسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت سے کم نہیں ہے۔ اس لیے اللہ واسطے آپ کوشش کریں کہ اپنی جماعت کو بڑھائیں، حاضر ہوں، 5 وقتہ نماز کوشش کر کے جہاں تک ہو سکے آپ اپنے وقت کو مینج کر کے مسجد میں پہنچیں، اس جماعت کو بڑھائیں، نمازیوں کی تعداد میں اضافہ ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ وہی 2-4 1-2 دکھائی دیں، اس سے حوصلے پست ہو جاتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ کوشش کریں کہ جہاں تک ہو سکے ہمیں نماز پہنچ کر کے اس مسجد میں پڑھنا ہے۔ اور کم از کم میرے بھائیوں جمعے کی نماز ہوتی ہے نا، جمعہ ہفتہ واری ہے، کم از کم، اور ہفتے کے دنوں میں آپ یومیہ اگر اپنا وقت مینج نہ بھی کر سکیں تو کم از کم جمعے کی نماز میں تو حاضر ہوں۔ آپ کی مسجد ایک ہی مسجد ہے، واحد مسجد ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ کوشش کریں کہ اس مسجد میں جمعے کے اندر جمعے میں حاضر ہوں، اور نمازیوں کی تعداد میں اضافہ ہونا چاہیے میرے بھائیوں۔ اور جمعہ ایک بہت بڑی اجتماعیت کی مثال ہے۔ کسی دشمن نے کہا تھا، کسی کرسچن نے کہا تھا، کسی صہیونی نے کہا تھا کہ اگر 3 چیزیں مسلمانوں کے اندر سے ختم ہو جائیں تو اسلام کو ختم کرنا آسان ہو جائے گا۔ اس میں سے ایک چیز کیا تھی؟ اس میں سے ایک چیز تھی قرآن، ایک چیز تھی جمعے کی نماز، اور ایک چیز تھی حج بیت اللہ کی کانفرنس۔ کا یہ قرآن ہٹا دیا جائے، یہ جمعے کی نماز مسلمان ہر ہفتے محلے کی 1-2 مسجدوں میں بڑے پیمانے پر اکٹھا ہوتے، یہ جمعہ ختم کر دیا جائے، ان کی اجتماعیت ٹوٹ جائے، اور یہ لوگ زندگی میں ایک مرتبہ کیسے بھی کوشش کر کے حج کرنے کے لیے مکہ پہنچتے ہیں، کسی طرح اس کو توڑ دیا جائے تو اسلام کو ختم کرنا آسان ہو جائے گا، بلکہ اسلام مٹ جائے گا۔ ہم اپنی اجتماعیت کی اہمیت نہیں سمجھتے، دشمن سمجھتا ہے۔ دشمن کو پتا ہے کہ جمعہ کتنا قیمتی ہے، جماعت کی نماز کتنی قیمتی ہے، لیکن افسوس ہم نہیں سمجھتے ہیں۔ ہم جہاں تہاں جہاں چاہا پڑھ لیا، جیسے چاہا پڑھ لیا۔ ہمیں فکر ہونی چاہیے، ہماری مسجد ہے، ہمیں یہاں پہنچنا ہے، ہمیں اپنی مسجدیں جہاں خالص سنت کے مطابق نماز ہوتی ہے ہمیں وہاں اپنی تعداد بڑھانی ہے، وہاں ہمیں پہنچ کر کے اپنوں کو، اپنے بھائیوں کو حوصلہ دینا ہے۔ میرے بھائیوں یہ مشن بہت عظیم ہے، یہ بھی ذمہ داری بہت بڑی ہے، اس میں کسی بھی طرح کی کوتاہی کرنا ہمارے اپنے لیے، اپنے مشن کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جمعہ بڑا اہم ہے، جمعہ بڑا اہم ہے۔ ہفتہ واری اجتماع، یہ آپ نے سال میں سالانہ اجتماع آپ کے، یہ ماہانہ اجتماعات آپ کی، یہ 2 ہفتے والے اجتماعات، ہفتہ والے اجتماعات، یہ اجتماعات آپ جو ارینج کرتے ہیں اس کی اہمیت تو ہے ہی، لیکن آپ سوچئے کہ جمعے کے دن، جمعے کی نماز سے پہلے خطبہ جو مسلمانوں کا اجتماع ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کا حصہ بنا دیا، دین کے فرائض میں شامل کر دیا۔ آپ سوچئے کتنا امپورٹنٹ ہے، ایک اجتماع اللہ نے ہفتہ واری دین کا حصہ بنا دیا ہے، آپ سوچئے کتنا اہم ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن جب خطبے میں کھڑے ہوتے تھے تو آپ اپنے حاضرین کو، اپنی امت کے لوگوں کو گائیڈ کرتے تھے۔ کان یعلم الناس ویذکرہم،
آپ لوگوں کو تعلیم دیتے تھے، انہیں نصیحت کرتے تھے، انہیں سمجھاتے تھے۔ میرے بھائیوں، سماج کے اندر برائیاں کیا ہیں؟ سماج کے اندر گناہ کے کام کون سے ہو رہے ہیں؟ سماج کے اندر منکرات کون سے پھیل رہے ہیں؟ کون سی فحاشی آ رہی ہے؟ کون سی بدعتیں جنم لے رہی ہیں؟ کون سے منکرات آ رہے ہیں؟ کون سا شرک ہو رہا ہے؟ خطیب خطبے میں جمعے کے دن اپنے بھائیوں کو اس کی نصیحت کرتا ہے، سمجھاتا ہے، تعلیم دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے کم از کم کوشش کریں کہ 5 وقتہ نماز میں بھی حاضر ہوں، اور اگر نہ حاضر ہو سکیں 5 وقت کی نمازوں میں تو جتنا ممکن ہو آپ ضرور حاضر ہوں، اور کم از کم ہفتے میں جو آپ کا جمعہ ہے، اس جمعہ کو تو آپ کو اپنی حاضری کے ذریعے سے اس مسجد کو آباد کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، خیر بات یہ میں کہہ رہا تھا، وقت کم ہے، اس لیے میں بات کو جلدی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بات ختم کرنا چاہتا ہوں مختصر کر کے۔ تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ دعوت کی ذمہ داری، اصلاح کی ذمہ داری سب سے بڑی ہماری اور آپ کی گردنوں کے اوپر ہے۔ وہ اصلاح کا کام کیا کریں گے جو خود محتاج اصلاح ہو؟ وہ تربیت کا کام کیا کریں گے جو خود تربیت یافتہ نہ ہو؟ وہ علم کیا پھیلائیں گے جن کے پاس خود سنت کا صحیح علم نہ ہو؟ اس لیے یہ کام کس کا ہے؟ جس کے پاس یہ سرمایہ ہے، جس کے پاس یہ دولت ہے، جس کے پاس یہ نعمت ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے اور اس نعمت کی قدر کرے۔ اور یاد رکھو، نعمتوں کی قدر ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مزید نعمتیں عطا فرماتا ہے، اور نعمتوں کی ناقدری ہوتی ہے، ناشکری ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتیں چھین لیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب آ جاتا ہے۔ اس لیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری کہ ہم کیا کریں؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کی قدر کریں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، 1-2 نکتے پر اور آپ کے سامنے بات کرنا ہے اور اس کے بعد بات ختم کر دینی ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ دیکھیے، دعوت کے مسئلے میں، خاص طور پر دعوت کے مسئلے میں، ایک تو انتظامی مسئلہ ہو گیا، انتظامی مسئلہ ہو گیا کہ سارے لوگ مسجد کو دیکھنے والے ہیں، ذمہ داران ہیں۔ اچھا، ماضی بھول جاؤ، جو کچھ ہو چکا اسے فراموش کر دو، بھول جاؤ، اب نئے عزم کے ساتھ، نئے حوصلے کے ساتھ کام آگے بڑھاؤ۔ یہ ذمہ داری ہے۔ جوانوں کو چاہیے کہ بڑوں کی عزت کریں، چھوٹوں کو چاہیے کہ بڑوں کا احترام کریں، بڑوں کو چاہیے کہ اپنے چھوٹوں پر شفقت کا مظاہرہ کریں۔ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا ولم یؤدی لعالمنا حقہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے، اس کا طریقہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، جو چھوٹا بڑے کا احترام نہ کرے، بڑے کی تکریم نہ کرے، توقیر نہ کرے، اور بڑا اپنے چھوٹے پر شفقت نہ کرے، اس کے ساتھ رحم سے، مہربانی اور نرمی سے پیش نہ آئے، اور جو ہمارے عالم کا حق نہ پہچانے، اس کا ہمارے طریقے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، تو بڑا چھوٹے پر شفقت کرے، چھوٹا بڑے کا احترام کرے، ادب کرے، اور اس طرح سے تال میل بنا کر کے آپس کے اندر ربط ضبط قائم کر کے غلطیوں کو، کمیوں کو، کوتاہیوں کو نظر انداز کر کے ہمیں اپنی اس دعوت کی ذمہ داری کو آگے بڑھانا ہے۔ کیونکہ اس دنیا میں میرے بھائیوں، پھر میں دہراتا ہوں، اس روئے زمین پر ساری جماعتیں جو اسلام سے نسبت رکھتی ہیں، ان ساری جماعتوں میں واحد جماعت ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اہل السنت کی، اہل الحدیث کی، منہج سلف پر چلنے والے حاملین کی، کتاب و سنت کے راستے پر چلنے والی واحد جماعت ہے میرے بھائیوں، جس کے پاس خالص توحید ہے، خالص سنت ہے، خالص صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا طریقہ اور ان کی سیرت ہے۔ اس لیے یہ ذمہ داری ہماری ہے، ہمیں سب کی اصلاح کرنا ہے۔ جو دعوت کا کام کر رہے ہیں ان کی بھی اصلاح کرنا ہے، کیونکہ ان کے پاس وہ صحیح طریقہ نہیں ہے جو امت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا تھا۔ اس لیے اس مشن کو سمجھو۔ آپس میں اختلاف دعوت میں نہیں ہونا چاہیے۔ میں آپ کو ایک نمونہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا اور آپ کا جو اختلاف ہو جاتا ہے نا دعوت کے کاموں میں، اس کی وجہ سے بڑا نقصان دعوت کو پہنچتا ہے، دعوت کو بڑا نقصان پہنچتا ہے، دعوت کی برکت چھن جاتی ہے، لوگوں کو ہنسنے کا موقع ملتا ہے، لوگوں کو ہنسنے کا موقع ملتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نا، وَشَمَاتَتِ الْأَعْدَاءِ، اے اللہ میں دشمنوں کے ہنسنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اس لیے آپسی اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ، تال میل کے ساتھ، ربط ضبط کے ساتھ، میل محبت کے ساتھ، چھوٹوں کو بڑوں کو لے کر کے، چل کر کے دعوت کے کام کو آگے بڑھانا ہے۔ اپنی علماء کی نگرانی میں، کسی ایرے گہرے کے بہکاوے میں نہیں آنا، کسی برادر کے چکر میں نہیں پھنسنا،
کسی مقرر کی بہت اچھا بولنے والا ہے، صرف اچھا بولتا ہے، اس بنیاد پر کبھی کسی کو اسٹیج اور ممبر نہیں دینا۔ یہ نقطہ خاص طور پر یاد رکھنا۔ یہ مشن، یہ ذمہ داری امت کے علماء کی ہے۔ امت کے علماء ہی اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں۔ جہلا وارث نہیں ہے، ڈاکٹر وارث نہیں ہے، کوئی وکیل وارث نہیں ہے، کوئی جج وارث نہیں ہے، کوئی انجینئر وارث۔ وارث کون ہے؟ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ علماء اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علم کی وراثت کے ذمہ دار ہیں، اپنے نبی کے وارث علماء ہیں۔ اس لیے یہ کام اپنے علماء سے لیں، ان سے رائے لیں، ان سے مشورے لیں، اور ان کی نگرانی میں رہ کر کے اپنے کام کو آگے بڑھائیں۔ اگر اختلاف، انتشار، آپس میں اگر ناچاقی، کشاکش اگر رہی تو یاد رکھو کہ دعوت کی برکتیں کبھی بھی باہر نہیں آ سکتی، بکھراؤ کا شکار ہو جائے گی، انتشار، تشدد پھیل جائے گا، آپس میں کوئی بھی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا تھا، دائی بنا کر کے، معلم بنا کر کے، اس وقت انہیں سمجھایا، نصیحت کیا، بھیج دیا، نصیحت کیا اور بھیج دیا۔ اس کے بعد حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے پیچھے پیچھے دوسرے مرحلے میں ان کو بھی یمن بھیجا۔ دونوں اکٹھا ہو گئے، یمن میں دونوں پہنچ گئے۔ پہلے معاذ بن جبل تھے، اس کے بعد حضرت ابو موسیٰ اشعری بھی گئے۔ یہ دونوں صحابہ وہاں پر اکٹھا ہو گئے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ کی روایت میں آپ نے پڑھا ہوگا، حضرت ابو موسیٰ اشعری جب وہاں پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ سمجھیں کیا فرمایا؟ دونوں کو نصیحت کر کے آپ نے فرمایا تھا، بشرا ولا تنفرا، دو کے دونوں، ابو موسیٰ اشعری اور معاذ بن جبل، دونوں کو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ بشرا ولا تنفرا۔ دیکھو دونوں دعوت کا کام کرنے کے لیے گئے ہو، دائی بن کر کے گئے ہو، دونوں بشارت سنانا، خوشخبری دینا، ولا تنفرا، نفرت نہیں پیدا کرنا۔ تمہارے سامنے جو لوگ موجود ہیں، اہل کتاب، یہود، نصارہ، جن کو دعوت دینے کے لیے تم گئے ہو، بشرا ولا تنفرا، ان کو خوشخبری سناؤ، بشارت دو، نفرت مت پیدا کرو۔ اور کیا کہا تھا؟ یسرا ولا تعسرا، دونوں آسانی پیدا کرنا، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا، ولا تعسرا، دشواری اور مشکل پیدا مت کرنا۔ اسلام میں جہاں تک گنجائش ہے وہاں تک نرمی کرنا، بلا وجہ مشقت، جہاں گنجائش ہے اسلام کے اندر وہاں پر عسر اور شدت کا ماحول، سختی کا ماحول اور مشکل کا ماحول پیدا نہیں کرنا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور ساتھ ساتھ میں جو اصل نقطہ ہے جو بیان کرنے کے لیے ہم نے یہ حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ وَتَطَاوَعَا وَلَا تَخْتَلِفَا، وَتَطَاوَعَا وَلَا تَخْتَلِفَا، اور دیکھنا تم دونوں گئے ہو دعوت کا کام کرنے کے لیے، ابو موسیٰ اشعری اور معاذ بن جبل دونوں گئے ہو نا، وَتَطَاوَعَا، اور دونوں ایک دوسرے کی بات کو ماننا، ایک دوسرے کا کہا ماننا، وہ کہے تو تم مان لو، تم کہو تو وہ مان لے، وَلَا تَخْتَلِفَا، اور دیکھنا دونوں آپس میں اختلاف نہیں کرنا۔ تم دونوں دائی بن کر کے گئے ہو، اگر تم آپس میں اختلاف کرو گے، ایک بولے گا دوسرا نہیں مانے گا، وہ بولے گا وہ نہیں مانے گا، تو آپ بتائیے کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ تم کو یہ نہیں کرنا ہے، اس سے بچنا ہے۔ تطاوع، تم اس کی اطاعت کرو وہ تمہاری اطاعت کرے، تم اس کا کہا مانو وہ تمہارا کہا مانے۔ اگر وہ کوئی رائے دیتا ہے آپ کہتے ہو ٹھیک ہے بسم اللہ چلیے شروع کرتے ہیں، وہ کہے آپ کہیے چلیے بسم اللہ شروع کرتے ہیں۔ اس لیے یہ نہیں ہونا چاہیے، نہیں تم جو کہتے ہو غلط، ایسا نہیں کر سکتے، وہ کہے کہ تم غلط کرتے ہو، ایسا تم جو کہتے ہو تمہاری بات نہیں مان سکتے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تطاوع، دونوں ایک دوسرے کی اطاعت کرنا، دونوں ایک دوسرے کا کہا ماننا، وہ کہے تم مان لو، وہ تم کہو وہ مان لے، دونوں ایک دوسرے کا کہا مانو، دونوں ایک دوسرے کا سپورٹ کرو، ایک دوسرے کی بات کو اہمیت دو، اپنے آپ کو اونچا بنا کر کے اس کی بات کو نہ ٹھکراؤ، اور تم اپنی بات کو اونچا کر کے اس کی بات کو نہ ٹھکراؤ۔ ولا تختلفا، دیکھنا تم دونوں آپس میں اختلاف نہیں کرنا۔ تم دونوں ہی اگر مختلف ہو جاؤ گے، یہاں سے دائی بن کر کے گئے ہو تو کیا یمن میں کیا خاک دعوت کا کام کر پاؤ گے؟ سمجھ رہے ہیں نا، یہ ہے اصل میں پیغام، ولا تطاوع ولا تختلفا، آپس میں ایک دوسرے کا ساتھ دو، ایک دوسرے کی بات مانو، آپس میں اختلاف پیدا مت کرو۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت
صحابہ کرام کا طریقہ، امت کے تابعین، تبع تابعین کی روش، یہ ہماری اور آپ کی دعوت کا بنیادی محور اور نقطہ ہونا چاہیے۔ ہم اس معاملے میں اس بات کو خاص طور پر یاد رکھیں کہ اس وقت دنیا کے اندر سنت کے نام لینے والے، سلف کے نام لینے والے، صحابہ کا حوالہ دینے والے، تابعین، تبع تابعین کے حوالے، ان کے اقوال کوٹ کرنے والے بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو ماڈرن طریقے سے دنیا کے اندر دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں دیکھو، دعوت کو بہت زیادہ ماڈرن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو بہت زیادہ اوپن کرنے کی، یعنی کیا مطلب بولڈ ہو کر کے آزادانہ انداز میں نہیں، ہمیں اسی ٹریک پر چل کر کے دعوت کا کام کرنا ہے جس ٹریک پر اللہ کے نبی، آپ کے صحابہ نے دعوت کا کام کیا تھا۔ ہمیں وسائل کا استعمال کرنے کی پرمیشن ہے، وسائل کا استعمال کرنے کی پرمیشن ہے، بالکل ہر دور ہر زمانے میں جو وسائل ہیں ان وسائل کا استعمال ہم کر سکتے ہیں، کریں، اس کا فائدہ اٹھا کر کے ہم دعوت کو عام کریں، اس میں کوئی پابندی نہیں، لیکن منہج جو دعوت کا ہوگا، طریقہ جو دعوت کا ہوگا، اسے ہم چینج نہیں کر سکتے، بالکل نہیں، یہ طریقہ ہمیں چینج کرنے کی پرمیشن نہیں ہے، کیونکہ وہ طریقہ اللہ کے نبی کا ہمارے سامنے موجود ہے، قرآن کریم کے اندر اس کا آئیڈیل موجود ہے، صحابہ کرام کا نمونہ موجود ہے، تابعین کا نمونہ موجود ہے، اس لیے دعوت کا منہج نہیں بدل سکتے ہم۔ وسائل کا استعمال کریں گے، مائک کا استعمال ہم کر رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ میڈیا کا استعمال ہم کر رہے ہیں، انٹرنیٹ کا استعمال ہم کر رہے ہیں، سوشل سائٹوں کا استعمال کر کے ہم دین کا کام کر رہے ہیں، ہمیں ان وسائل کا استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یاد رکھو کہ دعوت کو ہم پورے طور پر ایک پروپیگنڈا اور شو کا ذریعہ نہ بنا دیں، ہر جگہ دکھاوا، ہر جگہ نمود، ہر جگہ پوسٹر، ہر جگہ فلاں، ہر جگہ فتح، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ دعوت کی اہمیت کو کھونے نہیں دینا ہے، دعوت کو اسی صالحیت کے ساتھ، اسی جدیت کے ساتھ، اسی اہمیت کے ساتھ اور اسی اپنے مقام اور وقار کے ساتھ دنیا کے سامنے دعوت کا کام کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز کو میڈیا کے حوالے کر کے ایک ماڈرن طریقہ اختیار کر لیا جائے اور ہر جگہ ریاکاری، دکھاوا، نام نمود، شہرت، چرچا، یہ بالکل سلف کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ اپنی رپورٹ میں، اپنے سروے میں نہ جانے کیسی کیسی چیزیں پیش کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کوئی آدمی اپنے سال بھر میں جتنے سوال کا جواب دیا گیا ہے نا، کوشچن کا آنسر، اس کو بھی رپورٹ بنا کر کے میڈیا پر شیئر کرتا ہے کہ ہم نے اتنے ہزار سوال کا جواب دیا ہے، ہم نے اتنے ہزار، اتنے لاکھ پیپر بانٹے، پمفلٹ بانٹے۔ میرے بھائیوں، کیوں دکھاوا؟ کس چیز کا؟ کس لیے؟ اللہ کے لیے آپ کام کر رہے ہیں، اس کو دعوت کو میڈیائی مت بنائیے، اسے دنیا کے درمیان، دنیا والوں کے درمیان شہرت اور چرچے کا ذریعہ نہ بنائیے، بلکہ اسے دائرے میں رکھیے، اسی صالحیت کے ساتھ، اسی وقار کے ساتھ، اسی للہیت کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اور آپ کے طریقے پر چلتے ہوئے دعوت کا کام کرنا ہے۔ اس لیے ہمیں اخلاص کی ضرورت ہے۔ یہ جو میڈیا کے اندر ہم بہت زیادہ آزاد ہو جاتے ہیں، یہ کہیں نہ کہیں ریاکاری، کہیں نہ کہیں دکھاوا، کہیں نہ کہیں نام و نمود، کہیں نہ کہیں پبلسٹی اور چرچے کی نظر ہو جاتی ہے ہماری دعوت۔ نہیں میرے بھائیوں، حسب ضرورت، اگر آپ کو ہم کو کوئی ریکارڈ مینٹین کرنا ہے، ٹھیک ہے، ضرورت کے مطابق کر لیا جائے، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے آج دنیا کے اندر یہ جو طریقہ چل رہا ہے میڈیا کے دوش پر، سب دکھاوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اور آپ کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جس اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ ہمارے کاموں کو دیکھ رہا ہے، وہ ہمارے دلوں کو دیکھ رہا ہے، وہ ہماری جد و جہد کو دیکھ رہا ہے، ہماری قربانیوں کو دیکھ رہا ہے، ہماری بے سر و سامانی کو دیکھ رہا ہے، ہماری مشکلات کو دیکھ رہا ہے، ہمارے اوپر آنے والی مصیبتیں جو ہیں جس پر ہم کوشش کر کے صبر کر رہے ہیں، اس سے بھی وہ واقف ہے۔ ہمیں اس کا صلہ دنیا میں، اس کا بدلہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور دے گا۔ اس لیے ہمیں میڈیا کے نام پر صرف ریاکاری، دکھاوا نمود نہیں کرنا ہے، ہمیں اللہ کی رضا کے لیے اللہ، علماء نے کہا ہے، جو اللہ نے دعوت کے بارے میں کہا نا، اللہ ومن احسن قولا ممن دعا اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینے والے سے اچھا کوئی اور بات کرنے والا نہیں ہے۔ کہتے ہیں اللہ جو بار بار کہا گیا ہے، اس میں یہ پیغام ہے کہ دعوت اللہ کی طرف ہونی چاہیے، اپنے نفس کی طرف نہیں ہونی چاہیے، اپنی شہرت کے لیے نہیں ہونی چاہیے، اپنے مال کے لیے نہیں ہونی چاہیے، اپنے چرچے کے لیے، پبلسٹی کے لیے نہیں ہونی چاہیے، اپنے بینر کی طرف نہیں ہونی چاہیے، اپنی پارٹی کی طرف نہیں ہونی چاہیے، اپنی اسٹیج کی طرف نہیں ہونی چاہیے۔ نہیں،
اللہ کے لیے دعوت ہونی چاہیے، اخلاص کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی ذمہ داریاں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اہمیت اہل الحدیث ہونے کا اور اس کا مقام جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا مشن کتنا عظیم ہے، ذمہ داری ہمارے سر پر کتنی بڑی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ مل جل کر کے آپسی اتفاق کے ساتھ ساری چپقلش، ساری نفرتیں، ساری دوریاں ختم کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نئے عزم و حوصلے کے ساتھ اس توحید و سنت کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔